अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 9। अगर यहाँ से कूद गई तो मर जाऊंगी मैं, वो नीचे की तरफ देखते हुए बोली। वो पीछे पलटती हुई दूसरी छत पर छलांग लगाने के लिए दौड़ी जब एली ने उसके बाल खींचकर उसे नीचे पटका। उसकी कमर में बहुत से छोटे छोटे कंकड़ चुभे थे। वो कमर पर हाथ रखती उठकर बैठी। कीड़े पड़े तुम्हारी टीन में, जल कर मरो तुम, कैंसर से मरो तुम, दफा हो जाओ, मेरे बालों को हाथ मत लगाना अब। वो रोते हुए दिल की भड़ास निकालने लगी थी जब वो कमर पर हाथ रखता मुस्कुराया। जितनी चाहे बद्दुआ दे लो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारी ये मीठी मीठी बद्दुआएं, एली कमीनी मुस्कान से बोला। वो उठते हुए उसे देखती बाहर की तरफ दौड़ी जब वही मोटी औरत फिर से उसके आगे आई। क्या तकलीफ है तुम्हें, मोटी कहीं की, जहन्नुम में जलोगी, साथ ये मस्टंडे भी जाएंगे तुम्हारे। तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं मेरे शोहर, बहुत पहुंच वाले हैं वो शोहर की धमकी पर आ गई थी। तुम्हारा शोहर क्या बिगाड़ लेगा हमारा? हाँ, तुम्हें गायब हुए 4 घंटे हो गए और वो तुम्हें तलाश नहीं कर सका। आओ, कितना लूजर है तुम्हारा शोहर। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी ये बेबसी देखकर, मानो दिल में ठंड सी पड़ रही है। एली ने कमीनगी से कहते ही कहका लगाया था। उसके साथ उसके सब आदमी भी हंसने लगे थे। जब हवा में हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंजने लगी थी, सब चौंक कर ऊपर घूमते हेलीकॉप्टर को देखने लगे थे। हनान ने चौंक कर अपने सामने चाय रखती फातिमा को देखा। वो गहरा सांस लेता, सुर्ख आंखें मसलता सर झुका गया। आप इतने परेशान क्यों हैं? और जरगून भाभी कब आएंगी? वो मुखालिफ साइड पड़े सोफे पर बैठती हुई फिक्रमंदी से बोली। आ जाएंगे कल तक, वो सर झुकाए ही बोला। आप क्यों इतने गमजदा लग रहे हैं? अगर कोई परेशानी है तो शेयर करो, वो उसकी भीगी पलकों को देखती परेशानी से बोली। अल्लाह तो सब जानते हैं, उसे बताने की जरूरत कहाँ पड़ती है? वो दर्जीदा लहजे में बोला। बिल्कुल, वो सब जानता होता है, लेकिन अगर हम उससे किसी अलग कोने में बैठकर रोकर अपनी बात शेयर करेंगे तो यकीन करें उससे दिल को बहुत तसल्ली होती और हमारा वजूद बहुत हल्का हो जाता है। वो हल्की मुस्कान से बोली, जिस पर वो उसे देखता सर हिला गया। आप तो बहुत सियानी हो गई हैं, वो खुद पर कंट्रोल करता उससे बोला। हाँ, हालात इंसान को सियाना बना देते हैं, वो सर झटकते हुए बोली। भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो एक बार फिर से अजलान का नंबर डायल करता परेशानी से बोला। उसने घर में सबको कह दिया था कि भाई और जरगून आपी सैर करने बाहर गए हैं। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आ रहा था, जिससे सब चुकन्ना नजरों से उस हेलीकॉप्टर को देखने लगे। जरगून इन्हें ऊपर देखता देखकर भागने ही लगी थी जब एली ने सरायत से उसकी कलाई हाथ में लेते हुए उसे जोर से झटका दिया। बहुत भागने का शौक चढ़ा है मेरी चिड़िया को। चह चह, लगता है अपनी चिड़िया के पर मेरा मतलब है टांगे तोड़नी पड़ेंगी, तब तो मेरी चिड़िया उड़ भी नहीं सकेगी। वो इसका जबड़ा उंगलियों में लेता हुआ तमस्कराना लबो लहजे में बोला, जिस पर वो खौफजदा होती उसे हैरत से देखने लगी। तुम मेरी टांगे तोड़ोगे? वो सदमे से पूछने लगी। बिल्कुल माय डार्लिंग, एक जगह तो बैठे रहोगी ना, फिर तुम्हारे चेहरे पर जो बेबसी छाएगी यकीन मानो मुझे बहुत मजा देगी। वो कहका लगाता फिर से तमस्खराना अंदाज में बोला, जिस पर वो खौफजदा होती चौंकी। उसके साथ ही सभी हैरान हुए हेलीकॉप्टर को छत के नजदीक आता देखकर। वो सब पीछे पीछे हुए क्योंकि हेलीकॉप्टर अब बिल्कुल छत के करीब आ चुका था। मोटी औरत ने जरगून को दीवार से लगाया कि वो फिर से भागने की जदोजहद में थी। साली, बहुत जल्दी है तुझे भागने की, वो औरत उसके बालों को झटका देती हुई कराहतपन से बोली। लेकिन वो इसे कहाँ देख रही थी? वो तो हेलीकॉप्टर से कूदते उस वजूद को देख रही थी जो ब्लैक पैंट शर्ट पहने सर पर हेलमेट तरह का कुछ पहन रखा था, जिससे उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। लेकिन जरगून इस वजूद को पहचान सकती थी। कमर के गिर्द होल्डर बांधे वो तेजी से उसके करीब आ रहा था। जरगून ने हल्की मुस्कान से उस औरत के हाथ पर काटा, जिससे वो औरत बिलबिलाते हुए उसका हाथ छोड़ गई थी। वो इसे देखते हुए भागी थी। छत बहुत बड़ा था। वो दौड़ती हुई एकदम से उसकी बाहों में समाई थी। उसके गिर्द अपनी बाहों का हसार बांधे वो हिचकियों से रोने लगी थी, जबकि बाकी सब हैरत से उसे देख रहे थे। भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि वो उन तक पहुंच चुका था, वो भी अकेला, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर पायलट था। वो एक नजर हिचकियों से रोती जरगून को देखकर स्पॉट नजरों से उन पांचों को देखने लगा। इन दोनों ने मुझे मारा और उस औरत ने मेरे बाल खींचे और इस एली ने मेरे बाल खींचे और मुझे मारा भी। मेरी कमर में गिरने से पत्थर भी चुभे थे। इन सब ने मुझे डराया भी, जिससे मेरे पाँव में दर्द होने लगा था। वो बिना बाजुओं को उसके गिर से हटाए सर उठाए उससे उनकी शिकायत करने लगी। आंखें अभी भी पानियों से बड़ी हुई थी।
یہ بہت برا ہے. اس نے آسٹریلیا میں مجھے پورا 1 منتھ اپنی قید میں رکھا تھا کیونکہ میں نے اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا. اور ہاسپٹل میں اس نے میرا ہاتھ سب کے سامنے زبردستی چوما تو میں نے اسے 4-5 تھپڑ لگائے، جس کا بدلہ اس نے مجھے 1 ماہ اپنی قید میں رکھ کر لیا. اور تو اور یہ مجھے روز تھپڑ مارتا، میرے اتنے لمبے بال بھی اس نے کاٹ دیے اور بعد میں پولیس کے ڈر سے مجھے پاگل خانے چھوڑ آیا تھا. وہ تھوڑا دور کھڑے ایلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا رہی تھی، جبکہ ایلی دونوں کو غصے بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس نے مجھے بہت مارا تھا اور کھانا بھی نہیں دیتا تھا، اب یہاں چلایا ہے مجھے ٹارچر کرنے. وہ آج جیسے اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی. وہ غور سے اسے سنتا صرف زرگون کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا. زرگون نے ناک پونچھتے ہوئے پلٹ کر ان کو دیکھنے لگی، پھر بھاگتے ہوئے ایلی کی طرف آئی. ایلی نے غصے سے بخت کو دیکھ کر زرگون کو دیکھا. اذلان صاحب تم اکیلے اور ہمیں دیکھو، ہم 5 کیا ہمارا مقابلہ کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے. اس زرگون کو تو میں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا، دیکھنا تو. ایلی نے غصے سے چلا کر کہا، لیکن تبھی زرگون نے اچانک سے ہی ہاتھ اٹھایا اور کھینچ کر ایلی کے منہ پر مارا. ایلی کے ساتھی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے اس کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے جب وہ سرائٹ سے ہیلمٹ اتار کر دور پھینکتا. وہ دوڑ کر ایلی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا تھا. تیری زندگی کے دن ختم. تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تمہارے خاندان والے تمہیں نہیں پہچان سکیں گے. تم نے زرگون کو پاگل خانے بھیجا تھا نا، اب تم بھی پاگل خانے میں سڑو گے آلیان رمزی. وہ اس کے اپنا سر مارتا اتنے زور سے چلایا کہ زرگون نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھوں سے ڈھانپا. اس کے سارے آدمی اذلان بخت کی طرف آئے تھے. جب وہ ایلی کو ان پر پھینکتا ان کے قریب آیا، زرگون اس عورت کے نزدیک آئی. اس عورت نے تیکھی نظروں سے زرگون کو دیکھا. زرگون نے مسکرا کر اسے دیکھا. بڑا شوق ہے نا تمہیں ڈائن بننے کا، ابھی میں تمہیں بتاتی ہوں ڈائن کیسے بنتے ہیں. وہ اس کی چھوٹی سی پونی کو ہاتھ میں لیتے غصے سے بولی. وہ اکیلا ہی ان پر بھاری پڑ رہا تھا. رک جاؤ بخت صاحب، ورنہ میرے پسٹل کی گولی تمہارا سینہ چیرتی ہوئی گزر جائے گی اور تمہاری پیاری بیوی بیوہ. واؤ کیسا منظر ہوگا وہ. ایلی نے اچانک سے اپنے نیچے گرا پسٹل اٹھا کر اپنے آدمیوں کو دوتے بخت سے بولا. وہ اسے قہر بڑی نظروں سے دیکھتا مسکرایا. تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم اذلان بخت پر گولی چلا سکو. اذلان بخت تیکھی مسکان سے بولا. زرگون نے بخت کو دیکھ کر ایلی کی انگلی کو ٹریگر پر دباؤ ڈالتے ہوئے دیکھا. وہ اس موٹی عورت کو اچانک سے ہی ایلی کے اوپر پھینک چکی تھی، جس کے نتیجے میں ایلی کی چیخ پورے ویرانے میں گونجی تھی، کیونکہ وہ موٹی عورت درام سے سمارٹ سے ایلی پر گری تھی. وہ مسکرائی، جس پر بخت کی سپاٹ آنکھوں کا تاثر تبدیل ہوا. وہ موٹی عورت بوکھلائے ہوئے ایلی کے اوپر سے اٹھی. ایلی کے دوسرے ساتھی بھاگ نکلے تھے سوائے موٹی عورت کے. بخت ایلی کے پاس آیا. میری بیوی کے بالوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری جوتا رکھتا پھنکارا. ایلی درد سے چیخا. بخت نے بھاری جوتے کی نوک سے اس کے چہرے پر زور سے وار کیا تھا، جس کے نتیجے میں ایلی کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹا تھا. کمینے. ایلی کھڑا ہوتا ہوا بولنے لگا جب وہ اس کا سر دیوار میں مار گیا. گالی نکالی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھے؟ چاہوں تو تمہیں ابھی مار دوں، لیکن پھر میری بیوی کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ کون چکائے گا؟ ہاں، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ماروں گا. وہ دانت پیستا پھر سے اسے نیچے پھینک گیا تھا. وہ بلا بخت جیسے انسان کا سامنا کر سکتا تھا. زرگون. اس کی دھیمی پکار پر وہ اسے دیکھنے لگی جو اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا. تمہارے لیے پولیس والوں کو کیا تکلیف دیتا؟ تمہارے لیے تو بخت کا 1 تھپڑ ہی کافی تھا. وہ اس کے نڈال چہرے کو دیکھتا تمسخرانہ انداز میں بولا. زرگون مارو اسے جتنا اس نے تمہیں مارا تھا، اسے دگنا مارو، جتنا مار سکتی ہو اتنا مارو. وہ ایلی کے بازو پکڑتا زرگون سے بولا جو عورت کا بازو پکڑے کھڑی تھی. وہ بخت کو دیکھنے لگی. زرگون، میں ہوں نا، اپنے خوابوں میں جینا چھوڑ دو، حقیقت میں اس کا سامنا کرو. وہ اس کے چہرے پر خوف دیکھتا سرد لہجے میں بولا. وہ دھیرے قدموں سے چلتی ایلی کے سامنے آئی جو اپنا آپ چھڑوانے کی پوری تنگدو کر رہا تھا. زرگون نے بخت کو دیکھا. آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے. وہ اذیت بڑی راتیں اور دن پھر سے یاد کے پردوں میں لہرانے لگے تھے. اذلان بخت نے آنکھوں سے اسے مارنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ آنسو پہنچتی ہوئی زور سے ٹانگ اس کے پیٹ میں مار گئی. زرگون، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، ایلی چلایا، جس پر بخت نے زرگون کو اسے مارنے کا اشارہ کیا. زرگون نے لگاتار اس کے منہ پر 7-8 تھپڑ مارے، جس سے وہ زرگون کو گالیاں بکنے لگا تھا. منہ ناک سے خون چھوٹ پڑا تھا. اس کی گالی دینے پر بخت نے اس کے ہونٹوں پر ایک زور سے مکہ مارا، جس پر وہ کراتا ہوا نیچے گرا. بخت، میں اس کے بال کھینچ لوں؟ وہ اس کے ڈارک براؤن کلر کیے ہوئے بالوں کو دیکھتے ہوئے اشتیاق سے بولی.
क्यों नहीं डार्लिंग, जितना खींच सकती हो खींच लो, बल्कि अभी तो हम इसकी टिंड भी करेंगे। बख्त के मुस्कुराते लहजे पर वो तालियां मार के उछली थी। सच्ची? वो इश्तियाक से बोली। मुझे। वो इसके बिखरे बालों को देखता संजीदगी से बोला, ये लड़की हंसती मुस्कुराती शोर करके ही अच्छी लगती थी, चुप्पी तो इस पर सूट ही नहीं करती थी। बख्त ने उसके मुस्कुराते होंठों को देखते हुए दिल में सोचा, फिर सरायत से सर झटक गया। जरगून ने उसके बाल हाथों की दोनों मुट्ठियों में बींच कर खींचे। हैली खुद को छुड़वाने की कोशिश करता हुआ चिल्लाने लगा। याद करो वो दिन, मैं भी तो ऐसे ही चिल्लाती थी ना, तुमसे रहम की माफी मांगती थी, तुमने मुझे ज़हनी मरीज बना दिया था। तुम इंसान नहीं हैवान हो, जिस पर किसी की तकलीफ का कोई असर नहीं होता था। मेरी चीखें तुम्हें सुकून देती थी ना, मुझे भी आज तुम्हारी चीखें बहुत सुकून पहुंचा रही हैं, और चिल्लाओ ना। वो और जोर से उसके बाल खींचती हुई बोली। आंखों में फिर से नमी जमा होने लगी थी। वक्त उस औरत ने भी मेरे बाल खींचे? क्या लोगों को मेरे बाल खींचकर मजा आता है? मुझे तो दर्द होता है। वो मासूमियत से उस औरत की तरफ इशारा करते हुए बोली। वो औरत खौफ से भागने लगी। जब वो भागकर उसके सामने आई, वक्त की आंखों में सफाकियत सी छा गई थी। तुम एक औरत हो ना, फिर कैसे किसी दूसरी औरत के साथ ऐसा कर सकती हो? मैं अभी लड़की हूँ, इसलिए लड़की बोला है खुद को। लेकिन तुम तो औरत हो, क्यों मेरे बाल खींचे और क्यों मुझे थप्पड़ मारे? तुम्हें लगा था जरगून अकेली है? उसका कोई नहीं। देख लिया ना आपके, जरगून आजिम अकेली नहीं है। दिल तो कर रहा है तुम्हें उठा उठा कर मारूं, लेकिन तुम मोटी हो और मैं स्मार्ट, वरना अब तक तुम्हारी बोटियां कर चुकी होती। खबरदार अगर किसी ने आइंदा जरगून के बालों को हाथ भी लगाया तो। वो पैर पटकती हुई बोलती उस औरत को होने, जबकि बख्त को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। आखिर क्या थी वो लड़की? बख्त की समझ से बाहर थी वो। जाओ, माफ किया तुम्हें, जरगून ने नाक चढ़ाकर कहा। वो औरत हैरत ज़दा हुई। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। मुझे इस कमबख्त ने पैसे दिए थे क्योंकि मेरे बच्चे कल से भूखे थे, तो मुझे रकम की जरूरत थी। वो औरत सर झुकाए हुए बोली। छी छी। जरगून ने तासुब से उस औरत को देखा। जरगून, मेरी पॉकेट से शेवर निकालो और इसकी टिंट जैसे दिल करता है कर दो। वो जरगून से बोला, जबकि एली ने पूरी आंखें खोलकर खौफ से जरगून को देखा, जो सादतमंदी से सर हिलाती हुई उसकी पॉकेट से उस्तरा निकालकर उसकी सीधी मांग से लेकर गर्दन तक मारती गई। पुलिस की गाड़ी ने महसूस हारन पर वो बख्त को देखने लगी। बख्त का मोबाइल रिंग करने लगा था। हाँ, यही हूँ, ऊपर छत पर आ जाओ, उसने कहते ही फोन बंद कर दिया। ये पुलिस हमें पकड़ने आई है क्या? वो अजूबे से बोली और सराय से उस तरह दूर फेंक गई। वो एली को नीचे फेंकता पास पड़ी प्लास्टिक की चेयर पर बैठा। हमें क्यों पकड़ेगी? इसे पागल खाने भी तो पहुंचाना है ना। उस पिलर के पीछे छुप जाओ। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी की कोई बात करे या उसे ऐसे कोई देखे। वो इसके बिना दुपट्टे के वजूद को देखता हुआ बोला। जरगून ने सर झुकाकर अपने आप को देखा। कुर्ते की फिटिंग बहुत ज्यादा थी, गोल गले की गहराई भी ज्यादा थी। दुपट्टा तो वहीं चेयर पर ही गिर गया था। वो शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। जरगून, ये पहन लो। वो सिर्फ शर्ट ही पहने हुए था, वो भी उतार कर उसने उसे दे दी थी कि वो इसे शर्मिंदा नहीं देख सकता था। वो हैरत से उसे बिना शर्ट के देखती रही। फिर शर्ट पकड़कर पहनती हुई वो दौड़कर उस चौड़े पिलर की तरफ भाग गई। तब तक एक भारी फोर्स की नफी भी ऊपर आ चुकी थी। सर, उसे एहतराम से मुहातिब करता वो ऑफिसर उसकी तरफ आया। इसे ले जाओ, लेकिन पुलिस थाने नहीं, पागल खाने, वो भी एक माँ के लिए। वहां से ये फिर जेल जाएगा। वो एली के वजूद को देखता मुस्कुरा कर बोला, जो काफी डीठ था। इतनी मार खा कर भी बेहोश नहीं हुआ था। अजलान, बख्त तुम्हें मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम मियाँ बीवी को। वो हाँफते हुए बोला। जवाबन बख्त का थप्पड़ से फिर से जमीन बोझ कर गया था। चाहूं तो अभी तुम्हें जमीन के अंदर गाड़ दूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हें पागल खाने का चक्कर लगवाना चाहता हूं। तुम वहां रहोगे तो जो अजियत तुम्हें वहां मिलेगी वो मेरे जलते दिल में ठंडक डालेगी। वो नीचे अकड़ो स्टाइल पर बैठता सर्द लहजे में बोला, जिस पर एली को खौफ आया। ले जाओ इसे, और मैं 1-2 दिन तक खुद चेक करूंगा आकर वहां। काम ध्यान से करना। उन्हें ऑर्डर देता वो खड़ा हुआ। पुलिस वाले उसे घसीटते हुए ले गए थे। पिलर से टेक लगाए खड़ी जरगून धीमे से हंसी। जो अजियत तुम्हें वहां मिलेगी वो मेरे जलते दिल में ठंडक डालेगी। उसकी कही बात उसके इर्द गिर्द खुशबू बनकर चकराने लगी थी। कैसा साहिबा था वो, जो अपने से जुड़े हर रिश्ते की कदर करता था। मेरे बख्त जैसा इंसान तो नसीबों से मिलता है। तुम बहुत बख्त वाली हो जो मेरा बख्त तुम्हें मिला है। रुकैया दादी की कही बात उसकी याददाश्त के पर्दों पर लहराने लगी थी। चलें, वो इसके करीब आता बहुत अपनायत से बोला। वो चौंकी, फिर घबराई उसके बढ़ना सीने को देखकर। क्या हम इस हेलीकॉप्टर में जाएंगे?
वो दूर खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करते हुए पुरजोश अंदाज में बोली। वो इसके चेहरे को देखता वक्त इतना ही बोला, वाओ। वो कहते ही उस हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ी थी। वो मजबूत कदमों से उसके पीछे आता हुआ रुका। वो हनान को मैसेज टाइप करने लगा था। वक्त पहले खुद चढ़ा, फिर सहारा देकर उसे ऊपर चढ़ाकर अंदर बिठाया। उसके बैठते ही हेलीकॉप्टर का पंखा चलने लगा था। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर जमीन से उठता उसका दिल धड़का गया। उफ, आई एम सो एक्साइटेड, वो पुरजोश अंदाज में बोलती वक्त का बाजू हिला गई। वो आंखों में चमक सी लिए उसकी गंदमी रंगत में गुली सुर्खी को देखने लगा। अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या पता था आप मुझे हेलीकॉप्टर में लेने आएंगे, मैं पहले ही किडनैप हो जाती। वो बादलों को देखती हुई एक्साइटमेंट से बोली। अस्तगफिरुल्लाह ज़रगून, सोच समझकर बोला करो। वो गुस्से से बोला। वो मुस्कुराई। हवा से उड़ते उसके लंबे घुंघराले बाल वक्त के चेहरे पर पड़ रहे थे। वक्त ने पहली बार चौंक कर उसके बालों को देखा। वो बाहर देख रही थी, लेकिन वक्त की बाजू एक्साइटमेंट से अपने दोनों हाथों में जकड़ रखे थे। क्या हम घर जाएंगे? वो मुस्कुराती हुई बोली। हाँ। वो फकत इतना ही कहता उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर वो हवगी से उसे देखने लगी। पता है, जब मैं स्कूल में थी ना तो मुझे बहुत शौक था उड़ते एरोप्लेन देखने का, उनमें लंबा सफर करने का, फिर सेल्फी बनाने का। अरे आपके हाँ फोन है, मुझे दें प्लीज, मुझे दें। वो कहते ही पुरजोश होती उसका बाजू हिलाने लगी। व्हाट? वो हैरत से बोला। प्लीज वर्ड शर्ट बाद में कह लीजिएगा, मुझे मोबाइल दें, मुझे सेल्फियां लेनी है, और अगर इनकार किया तो यहाँ से कूद जाऊंगी। वो कहते ही आखिर में धमकी देने पर उतर आई। वो गहरी सांस लेता उसे अपना स्मार्ट सेल पकड़ा गया। ओहो, लॉक तो खोल देना, वो मुंह बनाकर बोली। वो फिंगरप्रिंट्स बैग पर प्रेस करता उसे सेल पकड़ा गया। हाउ प्राइवेसी। वाओ, क्या बात है, मेरा मोबाइल पकड़ लें, कोई लॉक नहीं मिलेगा। मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड थे जो मैं प्राइवेसी लगाती फिरूं। वो मुंह बनाते हुए बोली। 4-5 तो थे तुम्हारे, जिनसे तुम सीरियस वाली थी। वो स्पॉट अंदाज में बोला, जिस पर वो घबराई। फिर सर झटकती हुई बाल सेट करती वो अजीबोगरीब मुंह के स्टाइल बनाती सेल्फी लेने लगी थी। हेलीकॉप्टर लैंड होने लगा। उफ, जब मजा आने लगा था जमीन पर आ गए, वो हवकी से बोली, जिस पर वो इसे देखता रह गया। वो लड़की अभी इतनी हाई सिचुएशन से गुजरी थी, लेकिन कोई उसे देखकर कह सकता था कि ये कुछ देर पहले की डरी सहमी वही लड़की है। जरिश ने चौंक कर उन दोनों को गाड़ी से निकलते देखा। वो मुंह बसोड़े हुए थी, जबकि वो शर्ट उतारे फोन कान से लगाए किसी से बातचीत करता हुआ अंदर चला गया, जबकि वो पीछे बुरे बुरे मुंह बनाए हुए थी। ये शर्ट क्यों उतारे हुए है और जरगून ने इसकी शर्ट क्यों पहनी हुई है? वो हैरत से बोली। उफ, मैंने शराब के पीछे लगकर अपना सब कुछ गवा दिया। मैंने उसकी सीरियस तबीयत से समझौता नहीं किया। काश मैं कर लेती तो आज सब कुछ होता मेरे पास। वो होन बींचती तैश से बोली। आपी। हनान उसे देखता दौड़कर उसके गले लगा था। वो रोता हुआ बार बार उसका मुंह चूमता। आपी, आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं लगी? आपी, आप क्यों बाहर गई थी? उफ, उस हबीस इंसान ने कुछ कहा तो नहीं आपको? वो इसके गले लगा बराए हुए लहजे में बोलता जरगून को भी रुला गया था। हनान, ऐसा करोगे तुम तो कैसा चलेगा यार, ड्रेव बनो, संभालो खुद को। अजलान ने उसे जरगून से अलहदा करते हुए संजीदगी से कहा। वो अजलान को देखता अजलान के गले लग गया। भाई, अगर आप ना होते तो क्या होता? वो शख्स मेरी आपी के साथ क्या करता? आपका किस तरह से मैं शुक्रिया करूं, मैं समझ नहीं पा रहा। वो वक्त का हाथ आंखों से लगाता हुआ बराए हुए लहजे में बोला। जरगून ने होंठ खींचे। हनान, जरगून मेरी बीवी है, उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। कोई एहसान तो नहीं किया मैंने किसी पर। वो गंभीर लहजे में बोलता हुआ साथ साथ हनान के आंसू भी साफ कर रहा था। जरगून आंसू साफ करती मुस्कुराई। हनी, तुम्हारी आपी बिल्कुल ठीक है, तुम तसल्ली कर लो। एक बार तुम्हें नींद नहीं आएगी जब तक तुम तसल्ली नहीं कर लोगे। तुम्हारी कसम, मुझे कोई चोट नहीं लगी। हाँ, बस गिरी थी तो हल्की सी खरोंच आई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अब जाओ, सो जाओ, ऐसे ही बैठे हो सुबह से। मैं खाना भी बेचती हूँ, जाओ फ्रेश हो लो तब तक। वो अपने भाई के बाल उंगलियों से संवारती बहुत प्यार से बोली। हनान उसका माथा चूमता हुआ बाहर निकल गया। वो मुस्कुराती हुई सर झटक गई, लेकिन फिर चौंकी। वक्त उसे ही देख रहा था। जरगून के देखने पर वो पलटता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। वो गहरी सांस लेती मुस्कुराई। फिर चाय बनाने किचन में चली गई। फातिमा लोग सो गए थे शायद। चाय बनाकर एक कप हनान को भी दे आई। 7 कबाब भी थे जो अक्सा बनाकर रख गई थी। वो कबाब और चाय अपने और वक्त के लिए भी ले आई थी। वो शावर लेकर बाहर आया था। वो इसे देखती वहीं रुक गई, क्योंकि वो शर्टलेस था। पानी के कतरे उसके बालों से टपक रहे थे। वो बाल खुश्क करता कबर्ड से शर्ट पकड़कर पहनता हुआ उसकी तरफ मतवजा हुआ। थैंक्स।
चाय के साथ एक कबाब पकड़ता वो संजीदगी से बोला, वेलकम। वो उससे कहती हुई बेड पर पिसाकड़ा मारकर बैठी दाल आलू के मजेदार कबाब खाती वो उसे चौंका रही थी। वो मुंह में डाले जा रही थी, एक खत्म ना होता तो दूसरा मुंह में होता। जरगुन, आहिस्ता खाओ, तुम्हारे ही हैं और तुमने खाने हैं, सो प्लीज आहिस्ता आहिस्ता खाओ। वो नर्म लहजे में बोला, नहीं आहिस्ता नहीं खा सकती ना, पेट में चूहों ने मैच लगाया हुआ है, भूख से जान निकल रही है, सब्र नहीं कर सकती। खाते खाते वो उसे साथ जवाब भी दे रही थी, जिस पर वो तासुब से उसे देखता रह गया। हो गई ना टिंड, पै गई ठंड, क्या समझ रखा था तुमने जरगुन आजिम को। वो नींद में उससे लड़ रही थी, बड़बड़ाहट बहुत तेज थी, जिस पर नींद दराज वक्त एकदम से उठकर बैठा। उफ, ये लड़की अब नींद में ये बड़बड़ाहट करेगी, मतलब ये खामोशी से नहीं सोएगी। वो सर थामता हुआ बेबसी से बड़बड़ाया, खून पी जाऊंगी तुम्हारा। मैं नहीं पीती तुम्हारा गंदा खून, खुद पियो और मर जाओ, मजा आया ना। वो टांगे उठाकर बेड पर मारती गुस्से से बड़बड़ाई थी। वो तकिया पकड़कर स्टडी रूम की तरफ बढ़ता हुआ तासुब से बड़बड़ाया, ये लड़की नहीं सुधर सकती। वो लड़की क्यों नहीं गई अभी तक यहाँ से? क्या चाहते हो तुम? अगर नहीं निकाल सकते तो खुद भी दफा हो जाओ यहाँ से। वो आगा जी के पास बैठा था जब हकान साहब गुस्से से अंदर आते हुए उससे तैश से बोले, आप चाहकर भी मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते माय डियर फादर। वो मुस्कुराते लहजे में बोलता हुआ खड़ा होता उनके सामने आया। क्या मतलब? हकान साहब उसे घूरते हुए बोले, मतलब ये कि मैं वो जमीन आज से 5 साल पहले आगा जी से खरीद चुका हूँ, फिर उस पर घर बनवाया था। आपकी जायदाद पर नहीं बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी कमाई खाता हूँ, बाप दादा की नहीं। वो उनसे तंज से कहता हुआ बाहर निकल गया, जबकि हकान साहब हैरत से आगा जी की तरफ आया। ये क्या कह रहा है आगा जी? वो उलझते हुए बोले, वो घर यहाँ से दूर बनाना चाहता था। जब मैंने उसे मजबूर किया यहीं घर बनाने को, तो उसने मुझे जमीन खरीद कर बनाने का कहा, तो क्या करता? मान ली उसकी बात, दे दी उसे जमीन, लेकिन पैसे लेकर के। मैं किसी तरह उसे यहाँ रोकना चाहता था, इसलिए उसकी शर्त माननी पड़ी। आगा जी गहरी सांस लेते हुए बोले, जिस पर हकान साहब सर थामते उनके पास ही बैठ गए कि उनका बेटा उनसे ज्यादा होशियार निकला था। जरगुन फातिमा को हना के साथ खेलता देखकर वो चौंकी, फिर एक नजर दूर खड़े हनान को देखा जो शाजिम लोगों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। वाह, कैसा आइडिया है जरगुन तुम्हारे खूबसूरत दिमाग में, इससे वक्त का भी मसला हल हो जाएगा और फातिमा का भी। वो ताली मारती पुरिश्तियाक अंदाज में बोली, हनान बात सुनो। हनान को कॉलेज के लिए निकलता देखकर वक्त ने उसे आवाज लगाई, जिस पर वो भागता हुआ वक्त के करीब आया। जी भाई। वो इसके करीब आता हुआ बोला, एक बात पूछनी थी तुमसे, बैठो जरा 2 मिनट। वक्त उसे बैठने का इशारा करता हुआ बोला, जी पूछे। वो बैग दूसरी चेयर पर रखता हुआ संजीदगी से बोला, तुम्हारी आपी को बड़बड़ाने की बीमारी कब से है? मतलब नींद में बड़बड़ाना। वो चाय का सिप लेता हुआ संजीदगी से ऊपर खड़ी जरगुन को देखता हुआ बोला। हनान ने पहले तो उसे हैरत से देखा, फिर लबों पर आई मुस्कुराहट को वो बहुत जब्त से रोक गया। भाई, ये बीमारी नहीं है, आपी की नेचर है। उनके साथ जो अच्छा बुरा होता है वो नींद में ही वही बोलती हैं। स्कूल में अगर लड़ाई हो गई है तो सारी रात वही लड़ाई रिपीट हो जाएगी। जिससे लड़ाई हुई है उसे सारी रात नींद में पीटा जाएगा। अगर पास हुई है और ट्रॉफी मिली है तो वो ट्रॉफी को ख्वाब में देखकर खूब तकरीरें करेगी और ख्वाब में ही अपने साथियों को जलाएंगी। ये उनकी आदत है। हमने बहुत से डॉक्टर से मशवरा किया, लेकिन डॉक्टर ने यही कहा कि एक फितरी आदत है, जो वो सारा दिन करती हैं, देखती हैं, वही नींद में बड़बड़ाएंगी। हनान ने संजीदगी से उसे बताया, जो मुंह खोले हनान को देख रहा था। हनान ने मुस्कुराहट जब्त की कि वक्त के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। उफ, वो होंठ भींच कर रह गया। भाई मैं जाऊं? वो खड़ा होता सादित मंदी से बोला, हाँ जाओ। वो चाय का कप पकड़ता सर झटक कर बोला। हनान के जाने के बाद वो फिर से बालकनी की तरफ देखने लगा, जो चाय पीती हना के साथ बातों में मशगूल थी। वो चाय का कप थामता बगौर उसके मुस्कुराते हुए नकुश देखने लगा। वो हना की किसी बात पर कहका लगा गई थी। जब वक्त ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। जरगुन आहिस्ता हंसो, ये गांव है, कोई शहर नहीं। वो बुलंद आवाज में उसे बोलता, जो हंसना तर्क किए उसे देखने लगी थी। क्या गांव में हंसने पर टैक्स लगता है और शहर में नहीं? वो आईब्रो उचकाकर बोली, जिस पर वो उसे घूरने लगा कि इस लड़की के पास हर बात का जवाब होता था। बाहर जाती जरिश चौंक कर रुकी। उसे अकेला बैठा देखकर वो उसके करीब आई।
बख्त ने चौंक कर उसे देखा, फिर चेहरे के नकूश में एकदम से नागवारी सी छाई, जिसे जरिश बहुत अच्छे से महसूस कर गई थी। मुझे आपसे बात करनी है, वो बख्त के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। क्या बात करनी है, जल्दी करो, फारिग नहीं हूं मैं। वो हनूस चाय पीता बना उसे देखता बोला कि नजरें तो ऊपर बालकनी में खड़ी जरगून पर थीं, जो बालकनी पर झुकी उन दोनों की ही तरफ देख रही थी। निगाहों में तजस्सुस था, जिस पर उसके होंठ मुस्कुराहट में डले, जिस पर जरिश चौंक कर उसकी मुस्कुराहट को देखती हुई उसकी नजरों के ताकुब में देखने लगी, जहां वो आफत की पुरकाला खड़ी मशकूक नजरों से उन्हें ही देख रही थी। जरिश के देखने पर वो उसे 100 वाट की मुस्कुराहट पास करती हाथ हिला गई थी। जरिश होंठ पींच कर रह गई। मिस जरिश, आपको कोई बात कहनी थी? अगर कोई बात नहीं है तो प्लीज आप जा सकती हैं, कि मैं अकेले चाय पीना पसंद करता हूँ, वो स्पॉट चेहरे से बोला। जरिश ने गुस्से से उसे देखा। मुझे मेरी बेटी चाहिए, वो गुस्से से बोली। कौन सी बेटी? वो बिना चौंके आईब्रो उचकाकर सर्द लहजे में बोला। हना मेरी बेटी है, मुझे वो चाहिए, मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। तुम तो वैसे भी दूसरी शादी कर चुके हो, तो बेटी मुझे दे दो। स्टेप मॉम को सुतेली औलाद अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं चाहती वो जरगून मेरी बेटी को डांटे या मारे। जरिश गुस्से से बोली। तमीज से बात करो मुझसे, तुम नहीं आप कहो। और दूसरी बात, कौन सी हना? वो हना जिसे तुमने कभी पलट कर नहीं देखा, जिसकी तड़प तुम महसूस नहीं कर सकी। अगर वो तुम्हें मुहातिब करती तो तुम उसे झिड़क देती। वाओ, स्टेप मदर। मेरी बेटी की एक ही माँ है और वो है जरगून अजलान बख्त लशारी, और मैं किसी को अपनी हना की माँ नहीं मानता। जा सकती हो अब तुम, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, वो सर्द लहजे में कहता जरिश को सुलगा गया था, जबकि बाहर वाली सीढ़ियों पर खड़ी जरगून की रूह को वो ठंडा कर गया था। वो होंठों पर हाथ रखती मुस्कुराई। हना की माँ जरगून? वो बड़बड़ाई। वो तो उनकी बातें सुनने आई थी, लेकिन वक्त का इंकिशाफ उसके दिल में फूल खिला गया था। वो पलटती हुई अंदर की तरफ भागी। कॉरिडोर में भागती वो वाइट दुपट्टा, जिसके पल्लू में नीले बड़े बड़े मोती लगे हुए थे, हवा में लहरा कर दौड़ती वो गुनगुना भी रही थी। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है, पाँव टिकते नहीं जमीन पर, आज इतनी खुशी मिली है। दुपट्टा हनूस हवा में लहराती वो गाना गुनगुनाती हुई सामने से आते बख्त से जितनी जोर से टकरा सकती थी वो टकराई थी। बख्त जो उसे सामने से आता देखकर ठटका था, संभल भी ना पाया था कि वो इसके ऊपर गिरी थी, जिसके नतीजे में वो जोर से दीवार से टकराया था। जरगून की चीख निकल गई थी। वो धक धक करते दिल के साथ उसके सीने पर दोनों हाथ रखे हुए थी, जबकि बख्त ने उसकी कमर एक हाथ में जकड़ी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के नकूश को देखते किसी अलग ही जहां में चले गए थे। दुपट्टे का पल्लू हवा में लहराता हुआ बख्त के चेहरे पर आया था। वो दुपट्टे का पल्लू उसके चेहरे से हटाती हुई दूर होने लगी थी, लेकिन कमर उसने जकड़ रखी थी। वो अपनी कमर को देखने लगी, जहां उसका हाथ पूरे इस्तेकाक से दड़ा हुआ था। ये क्या हो रहा था? वो संजीदगी से बोला। क्या? वो उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, जो अभी बड़े स्टाइल से भागा जा रहा था और गाना भी गुनगुनाया जा रहा था। वो मसनूई संजीदगी से बोला। वो तो मैं वॉक कर रही थी, सुबह हैवी नाश्ता किया था तो भागकर हजम कर रही थी, वो बौखलाते हुए बोली। सीरियसली मिस मर्जी? वो मुस्कुराते लहजे में आईब्रो उचकाकर बोला, जिस पर वो जोरों शोर से सर हिला गई। वो इसे देखता आहिस्ता से अपना हाथ उसकी कमर से हटाता उसे मुस्कुराती नजरों से देखता पलट गया। वो दिल पर हाथ रखे वहीं खड़ी रह गई। उफ, मरते मरते बची हूँ आज तो, वो होंठ काटती हुई बड़बड़ाई, फिर अपनी कमर को देखा जहां उसने अपना हाथ रखा था। ये मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है? क्या मुझे हार्ट अटैक होने वाला है? वो परेशानी से बड़बड़ाई। हनान, फातिमा बहुत इनोसेंट है ना? वो हनान की तवज्जो खाना बनाती हुई फातिमा पर मबजूल करवाते हुए बोली। हाँ, मासूम तो वो है। वो नोट्स बनाता आप ही की बात पर इत्तेफाक कर गया। जो फातिमा का शोहर होगा ना, वो बहुत लकी होगा। वो बहुत लायक, सुकर और इज्जत करने वाली लड़की है। अपने शोहर को खुश रखेगी वो ऑरेंज जूस पीती हनान का कंधा हिलाती हुई बोली। हाँ, ये तो है। वो सर हिला गया। उफ, बंद करो इस अम्मा को और मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम ये पढ़ाई लेकर बैठ गए हो। वो इसके हाथ से रजिस्टर खींचते हुए गुस्से से बोली। आप ही यार, सुन रहा हूँ, मैं कानों से सुनता हूँ और कान मेरे आपकी ही तरफ हैं। वो नोटबुक लेने की कोशिश करता हुआ बोला। कान तुम्हारे मेरी तरफ, लेकिन नजरें तुम्हारी फातिमा पर होनी चाहिए। वो सर पीट कर बोली। क्या? वो शौक से बोला। मेरा मतलब है जिसके मुतल्लिक बात की जाए उसे देखा जाता है ना, वो बौखलाते हुए बोली, जिस पर वो गाल पर हाथ रखकर जरगून को देखने लगा।
डफर, मुझे नहीं, फातिमा को देखो, वो झुंझलाई। क्यों? वो आईब्रो उचका कर बोला। क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। वो इस बार गुस्से से बोली। आप चाहती हैं मैं लड़कियों को देखूं? वो शरारती लहजे में बोला। उफ, लड़कियों को नहीं, लड़की, मेरा मतलब है फातिमा को देखो। वो गुस्सा हुई। लेकिन आपको तो मेरा लड़कियों को देखना पसंद नहीं है ना? एक बार मैंने अपनी क्लास फेलो को अपना पेन दिया था, जिसकी वजह से आपने मुझे बहुत मारा कि मैं उसे इम्प्रेस करना चाह रहा था। कभी किसी लड़की को देखने नहीं दिया। लेकिन अब क्यों? हाँ, वो आईब्रो उचकाकर बोला। ना देखो, जान छोड़ो, मेरे दिमाग का सत्यानाश कर दिया है तुमने। सवाल पर सवाल, बात कान खोलकर सुन लो। शादी मैं तुम्हारी अपनी मर्जी की लड़की से करवाऊंगी, समझे? और अगर नहीं समझे तो फिर भी समझ जाओ। इतना बोलते हो तुम लड़के, ज्यादा बोलते हुए अच्छे लगते हैं क्या? और हाँ, शर्ट पहना करो, ये टी शर्ट नहीं। और बाल भी छोटे करवाओ, छतरी बना रखी है बालों की। डिसेंट बनकर हमारे घर आया करो। वो गुस्से से उसे वार्निंग देती हुई चली गई, जबकि वो मुंह खोले अपनी आपी की चलती जुबान को देखता रह गया। जरगून भाभी कहाँ गई? फातिमा ट्रे पकड़े लाउंज में आती हुई नरमी से उसे पूछने लगी, जबकि वो इसके सामने चेहरे को देखता हल्का सा मुस्कुराया। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो हैरत से बोली। ऐसे ही, आप ही अपने रूम में हैं। वो नीचे गिरी नोटबुक उठाता हुआ धीमे से बोला। आप फ्रूट राइफल खाएंगे? वो ट्रे उसके सामने करते हुए बोली। श्योर, क्यों नहीं? वो ट्रे से शीशे की प्याली उठाता हुआ नर्म लहजे में बोला। फातिमा मुस्कुरा कर उसे देती ऊपर चली गई, जबकि वो गर्दन उसकी तरफ मोड़ता मुस्कुराया। फिर गहरी सांस लेता वो फूड राइफल का चम्मच मुंह में रख गया। वो मुस्कुराया। इस लड़की के हाथों में जायका कमाल का था। आगा जी, जब दिल धड़कता है तो क्या होता है, और ये धड़क कर शोर क्यों मचाता है? वो आगा जी के पास बेड पर चढ़ी बैठी उनसे किसी सहेली की तरह पूछने लगी, जो किताब पढ़ते मुस्कुराए थे। उनके कमरे में आता वक्त उसका मासूमाना सवाल सुनकर वहीं रुक गया। मुझे लगता है मुझे कोई दिल का मसला हो गया है। सोच रही हूँ रिपोर्ट्स करवा लूं। हॉस्पिटल वालों ने मुझे निकाल दिया है। कहते हैं इतनी छुट्टियां कौन करता है, आप घर पर ही रहें और आराम करें। बेइज्जती कर दी मेरी। भला मुझ जैसी ज़हीन लड़की को हॉस्पिटल्स की कमी है जिसमें चाहूं लग जाऊं। आहिर बाहिर की डिग्री होल्डर हूँ। वो बोले जा रही थी, बात कोई शुरू की थी, लेकिन बात को लेकर कहाँ गई थी, जिस पर आगा जी और बाहर खड़ा वक्त सिर्फ ठंडी सांस भरते रह गए। मेरी बच्ची जिस हॉस्पिटल में चाहेगी वहीं लगा देंगे मेरा वक्त। आखिर पॉलिटिक्स में किस लिए है? आगा जी फखर से कहने लगे, जबकि जरगून का दिल उसके नाम पर फिर से धड़का। आपने बताया नहीं, ये दिल अचानक से क्यों धड़क पड़ता है? वो झुंझुला कर बोले, जैसे सारी गलती आगा जी की हो। किसके नाम पर धड़कता है मेरी बच्ची का दिल? वो मुस्कुराते लहजे में बोले। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, पहले आप बताएं क्यों धड़कता है? वो ठोडी पर उंगली मारते हुए बोली। बख्त सर झटकता हुआ अंदर आया। जब आगा जी उसे देखते हुए मुस्कुराए और जरगून तो उसे देखते ही खड़ी हुई थी। दिल ने फिर से एक अलग सा शोर मचा दिया था। आप इतनी जल्दी आ गए? वो हैरत से बोली। क्यों, मेरे जल्दी आने पर आपको कोई एतराज है? वो आईब्रो उचकाकर बोला, जिस पर वो नफी में सर हिलाती गर्दन उचका गई। आगा जी, आज रात को आप चल रहे हैं मेरे साथ सईद अहमद की दावत में। वो इनसे तस्दीक जा रहा था। आगा जी होंठ भींचते दोनों के चेहरे देखते हुए कुछ सोचकर सर नफी में हिला गए। क्यों? कल तो आप राजी थे जाने के लिए। वो संजीदगी से उनसे पूछने लगा। बस आज तबीयत बहुत डाउन फील हो रही है, मैं नहीं जा सकूंगा। तुम ऐसा करो, जरगून को ले जाओ। मैं बुढ़ा वहां क्या करूंगा यार। वो नींद दराज होते हुए मसनूई बीमारी का बहाना करते चेहरे पर नकाहत लाने लगे, जिस पर वो नाकामयाब रहे थे। सीरियसली? वो आईब्रो उचकाकर पूछने लगा। हाँ यार, इस उम्र में बहाना करता अच्छा लगूं मैं? वो नकाहत से बोले, जबकि वो उनसे ये ना कह सका कि अभी तो आप 1 मिनट पहले चंगे भले थे। वो गहरी सांस लेता उन्हें देखता सर नफी में हिलाता हुआ बाहर निकल गया। पीछे जाओ मेरी भोली बच्ची, आगा जी ने होनक खड़ी जरगून से कहा, जो सर हिलाती हुई उसके पीछे भागी। क्या जहां आपकी दावत है वहां मुर्ग मसाला वाले डिशेस भी होंगी? वो इसके साथ चलते हुए पुरजोश अंदाज में बोली। हाँ, वो धीमे लहजे में बोला। वाओ, मैं अभी आपके साथ जाऊंगी, वो पुरजोश होती हुई बोली। और अगर कहूँ वहां कोई मुर्ग मसाला वाली डिश नहीं होगी तो? वो उसके सामने खड़ा होता हुआ बोला। तो मैं क्या, मेरे तो फरिश्ते भी सड़ी हुई दावत पर न जाएं। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो बोरिंग दावत में जाकर बोर होती रहूं। लेकिन मैं जानती हूँ दावत में मुर्ग वाली डिशेस होंगी, इसलिए मैं हर कीमत पर इस दावत में जाऊंगी।
وہ مسکراہٹ ضبط کرتی ہوئی سنجیدگی سے بولی، جس پر وہ بھی اسے دیکھتا پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ پھر وہ ہوا جو شاید ہی کسی نے سوچا ہو۔ وہ ایک دو پل اس کے مسکراتے ہونٹوں کو دیکھتا، انگلی اور انگوٹھے سے اس کی گال کھینچتا ہوا پلٹ گیا، جبکہ وہ آنکھیں پوری کھولے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتی گالوں پر دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ شوق سے بولی۔ نہیں، آپ حقیقت میں ہیں اور بھائی بھی حقیقت میں آپ کے گال کھینچ کر گئے ہیں، سو ریلیکس رہیں۔ حنان کی شرارت سے کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھتی جھٹ سے ہاتھ گالوں سے ہٹا گئی۔ ہنی، تمہیں شرم نہیں آتی چھپ چھپ کر یوں کسی کی باتیں سننا؟ وہ سرخ چہرے سے ہنی پر چڑھ دوڑی تھی۔ میری کیوٹ آپی، وہ اس کے گال کھینچ کر کہتا بھاگ گیا۔ بدتمیز، لگ جاؤ میرے ہاتھ، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں، وہ اسے کہتی سر پر تھپڑ مارتی ہوئی ہنستی۔ اللہ اللہ، میں کیا کروں، دل کر رہا ہے گنگناؤ، وہ کہتے ہی پھر سے دوپٹہ لہراتے ہوئے گانا گنگنانے لگی تھی۔ زرگل نے مسکرا کر اس پاگل لڑکی کو دیکھا، لگتا ہے ان دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی ہے۔ زرگل نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے خود سے کہا، محبت نہیں، عشق ہونے کو ہے۔ پیچھے سے خیام کی آواز پر وہ جٹ سے اس کی طرف مڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ غصے سے بولی۔ مطلب یہ کہ وہ دونوں محبت کی منزل سے آگے نکل چکے ہیں اور جو عشق کرتے ہیں وہ جان جاتے ہیں۔ خیام نے اس کی اڑتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بالوں کو چھونے کی؟ ہاں، وہ غصے سے بولی تھی، جس پر وہ مسکرا کر اچانک سے ہی اس پر جھکا تھا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ دعوت پر زرگل اور فاطمہ بھی اس کے ساتھ تھیں۔ بلو کلر کا پنک کڑھائی والا سوٹ پہنے، اس پر پنک بلو کڑھائی والا دوپٹہ وہ سر پر اچھے سے اوڑھے ہوئے تھی، جبکہ زرگل فیروزی سوٹ پر کالی چادر لیے ہوئی تھی اور فاطمہ ہمیشہ کی طرح سادے سے نیلے سوٹ پر نیلا ہی بڑا سا دوپٹہ لیے وہ اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ جب وہ دعوت پر آ رہے تھے تو آغا جی ماتھا پیٹ کر رہ گئے کہ وہ ان دونوں کو پرائیویسی فراہم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تھی کہ پورے ٹبر کو اکٹھا کر لائی تھی۔ کھانا کب لگے گا؟ وہ بور ہوتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ وہ تینوں ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ بخت کو ملنے ملانے والے اکیلا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ یار، بہت بورنگ پارٹی ہے، مجھے پتا ہوتا تو نہ آتی، لیکن اس چٹکوری زبان نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر وہ دونوں کہکا لگاتی ہنستی۔ دور کھڑا ازلان بخت باتیں کرتا زرگل اور فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ یقیناً ان کے ہنسنے کی وجہ وہ شرارتی لڑکی تھی جو ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ سوچا تھا میری شادی ہوگی تو خوب ناچوں گی، گاؤں گی، پیارے پیارے کپڑے خریدوں گی، لیکن کوئی نہیں، یہ سارے شوق میں اپنے ہنی کی شادی پر پورے کرنے والی ہوں۔ وہ پہلے تو منہ بنائے بولی، پھر پرجوش ہوتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دونوں اسے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ اس کی شادی کو تو ابھی ٹائم ہے نا؟ زرگل نے جوس کا سپ لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، زیادہ سے زیادہ 1 منتھ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، تم سب لوگ تیاری کر لو، وہ بھی جوس پیتی ہوئی کندھے اچکا کر بولی۔ کیا؟ جوس پیتی زرگل کو بہت زور سے اچھوکا لگا تھا۔ وہ مسکرائی۔ فاطمہ نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ لڑکی کہاں سے مل گئی تمہیں؟ زرگل نے حیرت سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، میرے بھائی کو لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ملے گی، لیکن میں نے پسند کر لی ہے لڑکی، وہ ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ روک کر بولی، ورنہ زرگل کے ایکسپریشن تو اسے کہکا لگانے پر مجبور کر رہے تھے۔ آؤ تم لوگ، کھانا لگ چکا ہے، بخت ان کے قریب آتا ہوا بولا۔ سب سے پہلے وہ اٹھی تھی۔ میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں، وہ مسکرا کر بولتی سب سے آگے لگی تھی، جس پر فاطمہ اور زرگل مسکرائیں تو بخت صرف ٹھنڈی سانس بھرتا رہ گیا۔ شہباز نے چونک کر کھانا پلیٹ میں نکالتے زرگون کو دیکھا، جس پر بلو کلر حد سے زیادہ سوٹ کر رہا تھا۔ یہ بھی یہاں آئی ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا۔ السلام علیکم، شہباز نے اسے مخاطب کیا۔ زرگون نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے فقط آئی برو اچکایا، جس پر وہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ رج کے ڈیٹ ہیں یہ، وہ ناک چڑھا کر بڑبڑائی تھی۔ جواب نہیں دیا آپ نے؟ وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ الحمدللہ۔ وہ ابھی کچھ بولتی کہ بخت بہت تیزی سے شہباز کی طرف آیا۔ زرگون ڈر کر 1-2 قدم پیچھے ہوئی۔ زرگل اور فاطمہ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے بات کرنے کی؟ وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولا، چہرہ حد سے زیادہ سرخ پڑ چکا تھا۔ شہباز گھبرا کر 1-2 قدم پیچھے ہوا۔ میں تو یہاں کھانا لینے آیا تھا تو ان سے حال چال چٹاخ۔ اگلا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ بخت کا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ زرگون نے شوق سے بخت کو دیکھا۔ نہ صرف زرگون نے بلکہ پارٹی میں آیا ہر شخص اپنی جگہ ساکت ہوتا ازلان بخت لشاری کو دیکھنے لگا۔
شہباز نے گال پر ہاتھ رکھے غصہ بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ زرگون نے شہباز کو دیکھ کر اذلان بخت کو حیرت سے دیکھا جو ہونٹ پیچھے چہرے پر کہر لیے اسے دیکھتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ حال چال پوچھنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں، اس بار معاف کر رہا ہوں، اگلی بار معاف نہیں کروں گا۔ جانتے ہو تم مجھے، دور رہنا میری بیوی سے ورنہ آنکھیں نکال دوں گا ایڈیٹ انسان۔ وہ سخت لہجے میں بولتا سب کو ساکت کر گیا، جبکہ بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے وہ جلدی جلدی کھانے لگی تھی کہ کیا پتا ابھی وہ ہاتھ پکڑتا اور پارٹی سے چلتا بنتا، اس کا کیا بھروسہ۔ وہ سر جھٹک کر بڑبڑائی، اذلان بخت لشاری، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، آپ پلیز ریلیکس رہیں، اور شہباز تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ سید احمد اذلان بخت سے معذرت کرتا شہباز کو کھینچتا ہوا ایک کونے میں لے گیا۔ اس شخص سے اسے نفرت تھی، اس کی نیت زرگون کے معاملے میں بہت پہلے ہی بام کیا تھا، پھر جب اس نے رشتہ بیچا تو اس نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ وہ کیسے اپنے دشمن اور ایک برے انسان سے اپنی کزن کو بیاہ دیتا، اب تو وہ اس کی بیوی تھی، پھر اب کیسے وہ اسے اپنی بیوی کے پاس کھڑا برداشت کر سکتا تھا۔ اس کا دل اچانک سے ہی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ فاطمہ زرگل اور مس کھانے کی دکان چلیں، وہ ان دونوں سے مخاطب ہوتا آخر میں اپنی بیوی سے کہنے لگا جس کی بریانی کی پلیٹ ابھی ہاف تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی بریانی کو دیکھتی تو کبھی بخت کو جو اسے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ فاطمہ اور زرگل سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی، وہ پیر پٹکتی ہوئی بنا بریانی کی پلیٹ ٹیبل پر دھڑے چلنے لگی تھی۔ پلیٹ نیچے رکھو، وہ پلیٹ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ منہ بناتی پلیٹ ٹیبل پر پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اذلان صاحب پلیز رک جائیے، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اصل میں مجھے نہیں پتا تھا شہباز کے ساتھ آپ کی دشمنی چل رہی ہے، ورنہ میں اسے نہ بلاتا۔ سید احمد اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، سید تم کیوں معذرت کر رہے ہو، اصل میں میری بیوی کے دانت میں درد ہے تو چلنا پڑ رہا ہے، ادروائز ہم پارٹی فنش ہونے کے بعد جاتے، آپ جانتے ہیں داڑھ کی درد کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، سو اس لیے چلنا پڑ رہا ہے۔ وہ مصنوعی افسوس سے کہہ رہا تھا جبکہ آگے چلتی زرگون حیرت سے رکتی اس جھوٹے انسان کو دیکھنے لگی۔ وہ اس سے الوداعی اجازت لیتا ہونک کھڑی زرگون کا ہاتھ پکڑتا پارٹی سے باہر نکل گیا۔ شہباز رئیس نے گال پر ہاتھ رکھ کر اذلان بخت کی پشت کو نفرت سے دیکھا تھا۔ درد ہو میرے دشمنوں کی داڑھ پر، سمجھے آپ میرا کیوں نام لیا، آپ نے خود کے دانت کا نہیں کہا، نہ ہی فاطمہ اور زرگل کے کہا۔ میرا دانت فالتو تھا کیا؟ اتنی مزیدار بریانی تھی، ابھی تو میں نے اور بھی بہت کچھ کھانا تھا، ہائے اللہ کہاں پھنس گئی میں۔ گاڑی میں اس کے وال ویلے جاری تھے جبکہ وہ تینوں کان پلیٹے اس کے وال ویلے سن رہے تھے۔ بھائی بھابھی کو کسی اچھے ریسٹورنٹ سے ڈنر کروا دینا۔ فاطمہ کی نرم آواز پر زرگون نے پیچھے مڑ کر فاطمہ کو جاننثار نظروں سے دیکھا۔ اللہ سونے، اگر کسی کو نن دینی ہے تو میری فاطمہ جیسی دینا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زرگل تو مسکرائے جا رہی تھی، ہو سکتا تھا زرگون ساتھ ہو اور کوئی سیریس ہو کر بیٹھ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بخت بنا کچھ بولے سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ وہ بہت کم گاڑی ڈرائیو کرتا تھا لیکن آج وہ خود کر رہا تھا۔ ساتھ دو گاڑیاں گارڈ کی بھی تھیں، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ وہ چونکی، گاڑی ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ وہ اشتیاق سے باہر آئی، ہوٹل انتہا کا پیارا اور صاف ستھرا تھا، ہر چیز چمک رہی تھی جیسے کسی نے اس ٹائل پر پیر ہی نہ رکھا ہو۔ آؤ، وہ سب کو کہتا اندر کی طرف بڑھا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا اور سرائے سے دروازہ کھولا۔ وہ پراعتماد چال چلتا اندر آیا۔ سفید ماربل کا پتھر اپنی مثال آپ تھا، ہر چیز چمک رہی تھی۔ ماحول میں ہلکا ہلکا میوزک، لوگوں کی مگن سے انداز میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ہوٹل لگ رہا تھا بہت مہنگا ہوگا، وہاں کی ہر چیز ہی مہنگی سے مہنگی تھی۔ وہ تینوں بہت امپریس ہو چکی تھی اس ہوٹل سے۔ مینیجر اور دو تین آدمی بھاگتے ہوئے ان تک آئے تھے۔ سر آپ یہاں اچانک ہی؟ مینیجر نے بخلاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، اپنے ہوٹل میں آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہوگی؟ وہ بہت تیکھے لہجے میں بولا جس پر مینیجر سمیت وہ تینوں آدمی بوکھلائے تھے، جبکہ وہ تینوں منہ کھولے بخت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہوٹل بھلا اس کا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی ذکر تک نہیں کیا تھا۔ نہیں سر، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، وہ شرمندگی سے کہنے لگا۔ سفیان انہیں ٹیبل پر بٹھاؤ اور جو جو یہ آرڈر کرتی ہیں جلدی سے لا کر دو انہیں، میں تب تک میں ذرا ہوٹل کا راؤنڈ لے لوں۔ وہ کہتا ہی آگے بڑھ گیا جبکہ وہ تینوں ہونک بنی ویٹر کے بتائے ہوئے ٹیبل پر بیٹھی۔ یار تمہارا بھائی تو بہت امیر ہے، پکا اس نے نئے والوں سے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے ہیں، اور مجھے دیکھو آج تک ایک چھلا تک نہیں لے کر دیا۔ دیکھو فاطمہ، تم اپنے بھائی کی کنجوسی، ویسے کنجوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، وہ ناک چڑھا کر بولی، جس پر وہ دونوں ہلکی مسکان سے مسکرا دی۔
ان تینوں کو ان کا آرڈر کیا ہوا کھانا مل چکا تھا۔ وہ بہت رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ جب وہ آیا فون کان سے لگا رکھا تھا، چہرے پر غصہ تھا۔ وہ کسی کو ڈانٹتا ہوا فون بند کر گیا، پھر سر جھٹک کر ان کے قریب بیٹھا۔ بھائی کھانا یہاں کا بہت بیسٹ ہے، فاطمہ نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بھائی سے کہا۔ وہ جواباً مسکرا دیا۔ ویٹر اس کے آگے بلیک کافی رکھ گیا تھا۔ وہ کافی کا سپ لیتا اسے دیکھنے لگا جو کھانا کھاتے وقت کم ہی کسی کو دیکھتی تھی، کیونکہ ساری توجہ جو کھانے پر ہوتی تھی۔ میں تو اب اکثر یہاں سے ہی ڈنر اور لنچ کیا کروں گی۔ آخر میں اپنا ہوٹل ہے میرا، مطلب ہے ان کا ہوٹل ہے، تو ہم دونوں کون سا الگ الگ ہیں؟ کیوں زرگل، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ کباب منہ میں رکھتے بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ کافی کے سپ لیتا بنا کوئی ریئیکٹ کیے بس اس کے نقوش دیکھتا رہا، جس پر فاطمہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پاگل ہو کیا؟ عالم صاحب نے اسے ڈانٹا۔ میں پاگل نہیں ہوں، آپ بس کل ہمارے گھر آئیں اور اذلان وقت سے فاطمہ کا ہاتھ مانگے۔ میں اسے اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی نے بہت کم خوشیاں دیکھی ہیں اور میں چاہتی ہوں میری ہنی اس کے سارے غموں کا مداوا بن جائے، اور بیاہی بیٹی کی بات ماں باپ کو ہر صورت ماننی پڑتی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی، جس پر عاصم صاحب اسے گھورنے لگے۔ بیٹا سو جاؤ، تھکی ہوگی تم، جاؤ شاباش، لگتا ہے تھکاوٹ میری بیٹی کے دماغ پر چڑھ گئی ہے، وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے۔ بات سنیں، کوئی نیند نہیں آ رہی مجھے، اور ایک بار میں اگر کوئی فیصلہ کر لوں تو پھر میں کبھی اس فیصلے سے نہیں ہٹتی ہوں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ آج تک ہم نے تو کوئی فیصلہ نہیں مانا تمہارا، پھر کون سے فیصلے سے نہیں ہٹی تم؟ ذرا بتانا پسند کریں گی آپ؟ وہ بھی تو آخر اس کے باپ تھے، لاجواب کرنا جانتے تھے۔ اب تک کوئی نہیں مانا تو کیا ہوا، اب میرا فیصلہ مانا جائے گا، ورنہ ہنی کو گھر سے بھگا دوں گی۔ پھر مت کہیے گا زرگون تم نے اچھا نہیں کیا، وہ پیر پٹکتی ہوئی بولی۔ جاؤ بچے سو جاؤ، وہ ہنوز چائے پیتے ہوئے بولے۔ وہ میرا بھائی ہے، بات تو میری ہی مانے گا، 1 منتھ کے بعد میرے بھائی کی شادی ہے۔ فاطمہ سے میں نہیں جانتی، آپ کو میری بات ماننی ہی پڑے گی، ورنہ اس گھر کا پانی بھی مجھ پر حرام ہو جائے گا، قدم تک نہیں رکھوں گی یہاں، سن لیں آپ، غصے سے کہتی ہوئی وہ ان کے کمرے سے نکل گئی۔ اف، یہ لڑکی کب سدھرے گی؟ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے جلی کہیں کی، وہ سر جھٹک کر بڑبڑائے تھے۔ بس اسٹڈی روم میں بیٹھا ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھے وہ کچھ ضروری فائلز وغیرہ چیک کر رہا تھا، جب وہ منہ بسور اندر آئی۔ اف، میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے یہاں نہ وہاں، وہ غصے سے بولی، جس پر وہ اسے دیکھتا پھر سے فائل وغیرہ چیک کرنے لگا تھا۔ آپ نے پوچھا نہیں مجھے کیا ہوا؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر خود ہی بولی۔ زرگون بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی مجھے ضروری فائل ریڈ کرنی ہے، سو ڈسٹرب مت کرو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جواباً وہ اسے گھورتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اللہ کرے مر جاؤں میں، آپ لوگوں کو تو سکون ہے، وہ غصے سے کہتے ہی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ ساکت بیٹھا اس کے میں مر جاؤں ہی پر اٹک کر رہ گیا۔ وہ وہاں سے نکلتی ہوئی فاطمہ اور حنا کے روم میں آئی، وہ دونوں سو چکی تھیں۔ وہ غصے سے باہر نکل آئی، وہ بھی گھر کے پچھلے گارڈن کی طرف جہاں سے جنگل کی طرف راستہ جاتا تھا۔ وہ چیئر پر بیٹھنے لگی تھی جب بہت سارے جگنوں کا جرمٹ جنگل کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی اور بھاگ کر چمکتے ہوئے جگنوں کے تعاقب میں آئی، لیکن وہ جنگل کی طرف نکل گئے تھے۔ وہ لوہے کا مضبوط دروازہ کھولتی ہوئی جنگل کی طرف جاتے راستے کی طرف دوڑی جہاں وہ جگنو جا رہے تھے۔ واو، کتنا خوبصورت منظر ہے، پکس بنائی ہوئی پھر ایڈٹ کر کے سب کو دکھا کر جلاؤں گی، وہ پاکٹ سے سیل فون نکالتے ہوئے بولی۔ وہ دوڑتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لی ان کے پیچھے بھاگنے لگی جو اونچا اڑنے لگے تھے۔ اف، نیچے آ جاؤ، میں سیلفی لے کر چلی جاؤں گی، پلیز اپنی ایک سیلفی بنا لینے دو، وہ جگنو کے ترلے کرنے لگی تھی، جیسی وہ اس کی زبان سے آشنا ہوں یا وہ سن سکتے ہوں۔ اللہ، یہ کہاں چلے گئے؟ وہ اوپر کی طرف جاتے ہی کہیں گم ہو گئے تھے، اب جنگل میں صرف چاند کی مدھم سی روشنی تھی۔ وہ ساکت سی کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اف، میں کہاں آ گئی؟ اللہ، کون سا راستہ تھا جس سے میں آئی تھی؟ وہ موبائل کی ٹارچ آن کرتی خود سے پریشانی سے بڑبڑائی، آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی کہ اسے اچانک سے ہی جنگل کی گہری خاموشی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جنگل میں گہرا سناٹا تھا، کسی جانور تک کی آواز نہیں تھی۔ اوف اللہ، میں کیوں آ گئی؟ کیا میں پاگل تھی جو بے وفا جگنوں کے پیچھے پیچھے اتنی دور نکل آئی؟ اوف، یہاں اگر میں مر گئی تو، وہ اونچا اونچا بول رہی تھی تاکہ ڈر نہ لگے۔ کاش دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوتا تو میں نہ آتی، وہ غصے سے بولی۔ وہ رکی، سامنے 3 راستے تھے، ایک دائیں سائڈ جاتا تو ایک بائیں سائڈ، جبکہ ایک سیدھا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں سیدھے راستے سے آئی تھی، وہ کچھ سوچتے ہوئے سیدھے راستے کی طرف چلنے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیدھے راستے پر دوڑنے لگی تھی۔ 1-2 بار وہ ٹھوکر کھا کر گری بھی، لیکن وہ خوف سے بنا
رکے بھاگتی گئی، لیکن اب وہ شوق سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی کہ سامنے ایک کھنڈر ٹائپ چھوٹا سا گھر تھا جس کے چھت گر چکے تھے تو دیواریں خستہ حال دکھتی تھیں۔ یہ میں کس جگہ آ گئی ہوں؟ وہ خوف سے پیچھے ہٹتی ہوئی خود سے بڑبڑائی تھی۔ جو صورتیں اسے زبانی یاد تھی وہ اونچا اونچا دہراتی وہ موبائل میں بخت کا نمبر ڈائل کرتے اسے کال کرنے لگی۔ اوف، یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ خوف سے ہلتے دروازے کو دیکھتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ وہ کچھ دیر تک ساکت بیٹھا رہا، پھر گہری سانس لیتا وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا اٹھا، پاؤں میں چپل پہنتا وہ کمرے میں آیا، لیکن وہ کمرے میں ہوتی تو نظر آتی نہ۔ وہ وہاں سے ہوتا ہوا حنا کے روم میں آیا۔ حنا اور فاطمہ سو رہی تھی، کمرے میں وہ نہیں تھی۔ اس نے پریشانی سے اپنا سارا گھر دیکھ لیا، پھر وہ بڑی حویلی آیا، آہستہ سے آئیگا جی کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر جھانک لیا، پھر ہنی کا بھی دیکھ لیا۔ سب سو رہے تھے، وہ کہیں نہیں تھی جس کا وجود اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ پریشان ہوتا مین گیٹ کے سامنے آیا۔ صاحب جی، ہم تو 6 بجے کا دروازے کے سامنے بیٹھا ہے، میم تو کہیں نہیں گئی، دروازہ اسی طرح لاک ہے، چوکیدار نے اس کے پوچھنے پر بتایا۔ اب وہ حقیقتاً پریشان ہوتا گھر کی پچھلی سائیڈ کی طرف بھاگا، جہاں کی دیواریں تھی تو چھوٹی لیکن ان پر کانچ لگا ہوا تھا تاکہ کوئی دیوار نہ پھلانگ سکے۔ وہ چونکا۔ اس کے چونکنے کی وجہ دروازہ کا کھلا ہونا تھا۔ یہ دروازہ تو بند ہی رہتا تھا کہ سب جانتے تھے پیچھے جنگل ہے تو کوئی بھی ادھر نہیں آتا تھا۔ زرگون، وہ بھاگتا ہوا چلایا تھا، لیکن اس کی آواز خاموش جنگل میں گونجتی ہوئی اس تک ہی آئی تھی۔ زرگون، تم کہاں ہو؟ سامنے آ جاؤ، آئی پرومس نہیں ڈانٹوں گا۔ وہ سیدھے راستے پر بھٹکتا ہوا ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا، لیکن جنگل میں ہنوز خاموشی ہی رہی تھی۔ اف، کہاں گئی یہ پاگل لڑکی؟ یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، وہ بہت معصوم اور بھولی ہے۔ وہ پریشانی سے اللہ سے مخاطب تھا۔ اف، یہ لڑکی کہاں گئی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے راستے کے بیچوں بیچ کھڑا پریشانی سے خود سے بڑبڑایا تھا۔ بخت، وہ چونکا۔ کہیں سے زرگون کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ وہ راستے کا تعین کرتا سیدھے راستے کی طرف بھاگا تھا، جھاڑیوں سے نپٹتا وہ آگے جا رہا تھا۔ چپل آگے سے ٹوٹ چکی تھی، موبائل وہ کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ چاند کی مدھم سی روشنی میں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ زرگل بیڈ پر بیٹھی گود میں ناول رکھے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے وہ بہت محویت سے ناول پڑھ رہی تھی جب ہلکی سی نوک کرتا وہ اندر آیا۔ کبھی اتنے غور سے میرے چہرے کے نقوش بھی پڑھ لیا کرو۔ حیام کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے چلائی۔ تم سے ملنے، تم سے بات کرنے، اور وہ کہتا ہوا مائنی ہیزی سے چپ ہوا۔ وہ تیکھے چتونوں سے اسے گھورتی ہوئی پوچھتی نہ محسوس طریقے سے دوپٹہ پیشانی تک کھینچ گئی تھی۔ یار تم تو کہاں چلی گئی ہو؟ میں تو کچھ اور کرنے آیا ہوں، مائنی ہیزی سے کہتا اس کے قریب بیٹھا جب وہ اچھل کر بیڈ سے اتر گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی رات کے 11 بجے میرے روم میں آتے ہوئے؟ اوپر سے باتیں چیپ، ابھی جائیں ورنہ میں امی کو بلا لوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ تو بلا لو، وہ اعتراض کا حق کھو چکی ہیں، اب تو تم میری ہو ان کی نہیں، تم پر تمہاری ہر چیز پر صرف میرا حق ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ، کیا چاہتے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے؟ وہ شرم سے سرخ پڑتی اس پر چلائی۔ بہت ہی وہمی ہو یار، میں تو تم سے چائے کی فرمائش کرنے آیا تھا۔ اصل میں مجھے ایک فائل تیار کرنی ہے جس کے لیے میرا جاگنا ضروری ہے، تو اس لیے تم سے چائے کا کہنے چلا آیا۔ کیونکہ امی اور ہما سو رہی ہیں تو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ وہ خفگی سے بولتا کمرے سے ہی نکل گیا، جبکہ وہ پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ پھر 1-2 منٹ کے لیے کچھ سوچتے وہ کچن میں اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ دروازے کے پاس چھپ کر کھڑا حیام مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی کبھی اسے انکار نہیں کر سکتی۔ وہ مسکراتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہلتے ہوئے دروازے کو دیکھ کر خوف سے پلٹنے ہی لگی تھی جب اندر سے ایک مرد جو کافی موٹا اور طاقتور دکھتا تھا باہر آیا۔ وہ رات کے وقت جنگل میں لڑکی دیکھ کر چونک گیا تھا، پھر شاید سمجھا وہ کوئی چڑیل ہو جو اسے ڈرانے چلی آئی ہو، کیونکہ وہ سفید سوٹ میں تھی، اوپر رنگ برنگ دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ لیکن وہ چڑیل تو نہیں تھی، وہ تو لڑکی تھی۔ وہ اس لڑکی کی خوف سے پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر سمجھ گیا آج ہاتھ میں شکار خود چل کر آ گیا ہے۔ وہ ایک آدم خور درندہ تھا جسے انسانی گوشت کی لت پڑ چکی تھی۔ وہ اس خوفناک آدمی کو دیکھ کر بھاگنے ہی لگی تھی جب وہ سرایت سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ زرگون کی چیخیں پورے جنگل میں گونجی۔ چھوڑ دو مجھے، وہ چلائی، لیکن وہ اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ اب وہ اسے جانے تھوڑی نہ دے سکتا تھا۔ بخت، وہ پورے زور سے چلائی تھی، لیکن اسے کھینچتا ہوا اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں لے گیا تھا جہاں سے آتی بدبو کسی بھی انسان کو پاگل کر دے۔ اندر انسانی ہڈیوں کے ڈھیر تھے، چمڑی وغیرہ، کپڑے اور بہت سی تیز دھار چھڑیاں
جسے دیکھ کر وہ خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ اللہ مجھے بچا لے، میں کیوں نکل آئی اتنی دور، میں کب بڑی ہوں گی، میں کب عقل سے کام لوں گی، وہ وحشت سے دل میں سوچتی ہوئی اسے اپنا آپ چھڑوانے لگی تھی، لیکن وہ مضبوط آدمی تھا۔ وہ اسے چارپائی پر لٹا کر اسے باندھ چکا تھا، ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے تھے اس وحشی درندے نے۔ اللہ مجھے بچائیں، بخت آپ کہاں ہیں، وہ چلائی، لیکن خاموشی اور اس درندے کے کہکے ہی گونج رہے تھے اس ویرانے میں۔ وہ اس لڑکی کا چیخنا چلانا انجوائے کر رہا تھا۔ وہ تیز دھار والا چاقو لیے اس کے قریب آیا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو، میں اب یہاں نہیں آؤں گی، بس ایک بار جانے دو، وہ روتے ہوئے چلائی۔ لیکن وہ اس کی کلائی پر چھری رکھ چکا تھا۔ کوئی ہے، مجھے بچائیں، وہ روتے ہوئے چلائی تھی، لیکن اس درندے کے کہکے کے علاوہ اور کسی چیز کی آواز نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پر چھری چلا چکا تھا۔ خون کا فوارہ ایک دم سے باہر آیا تھا۔ زرگون درد سے چیختی ہوئی بخت کو پکارنے لگی تھی۔ ابھی وہ اس کی کلائی منہ میں رکھنے ہی لگا تھا جب پیچھے سے ایک کاری وار سے وہ دور جا گرا۔ زرگون! وہ اس کا بہتا خون دیکھ کر چلایا، پھر اس کے نیچے گرے دوپٹے سے وہ اس کی کلائی باندھ چکا تھا۔ زرگون ڈر اور تکلیف سے اسے نیم وار آنکھوں سے دیکھتی ہوئی رونے لگی۔ وہ درندہ کھڑا ہوتا بخت کو پیچھے سے پکڑتا اسے پٹخ چکا تھا۔ یہ میرا شکار ہے اور میں اپنا شکار کبھی نہیں چھوڑتا، وہ آدمی عجیب و غریب آواز میں بولا، جس پر وہ پیچھے سے ہونپتا ہوا اس کی طرف تیز سے بڑھا تھا۔ وہ شخص چھڑا لیے اس پر وار کرنے ہی لگا تھا جب وہ سرائے سے نیچے جھکتا اس کے پیٹ پر لات رسید کرتا اسے جھٹکا دے چکا تھا۔ تو وہ تم ہو جو انسانوں کو کھاتا ہے، تمہارے پیچھے تو میں کب سے تھا۔ میری بیوی کو نقصان پہنچا کر تم نے اپنی موت کو آواز دے دی، میں تو ویسے بھی تم تک جلد پہنچنے والا تھا۔ یہ تو میری بیوی کا شکریہ جو مجھے تم تک جلدی لے آئی، وہ اسے گردن سے جھٹکتا پھنکارا تھا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، البتہ میں تمہیں ضرور بھون کر کھاؤں گا، بے فکر رہو، وہ وحشی انسان اسے پیچھے کی طرف گراتا ہوا چلایا۔ زندہ رہے گا تو کھائے گا نا۔ وہ نیچے گرا چاقو ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر پھیرتا ہوا چلایا۔ آہ! وہ وحشی پیچھے کی طرف گرتا ہوا درد سے چلایا۔ بخت نے اس کے سینے پر ایک زور سے پیر مارا کہ وہ اچھل کر رہ گیا۔ وہ اس وحشی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ بڑی تیزدار چھری پکڑتا ایک جھٹکے سے اس کی گردن میں کھبو چکا تھا۔ اس وحشی کی چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ آخر کار وہ دم توڑ چکا تھا۔ بخت اب کھڑا ہوتا اس کی طرف دیکھنے لگا جو نیم بے ہوش تھی۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا، اسے باہوں میں لے کر وہ بھیج گیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا ہوا اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ وجود اسے اپنی زندگی لگنے لگا تھا۔ اس لڑکی کی شرارتوں نے اسے ہنسنا سکھا دیا تھا، اسے محبت سکھا دی تھی۔ وہ اس سے روٹتی لڑتی اسے بہت پیاری لگتی تھی۔ ہاں، وہ اعتراف نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ایسی چیزیں اپنے متعلق ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جنگل میں چاند کی روشنی میں لے کر اسے چلتا وہ بہت سنجیدہ تھا۔ آج اسے ذرا سی بھی دیر ہوتی تو کیا ہوتا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صحیح وقت پر صحیح جگہ پر بھیج دیا، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ وہ جلدی جلدی چلتا 15 منٹ میں گھر پہنچ چکا تھا۔ اسے کمرے میں لٹا کر وہ ڈاکٹر کو ایمرجنسی بولتا اس کے قریب آیا، جس کے لب اب ساکت تھے۔ اف کیا کروں میں، تم کب بڑی ہوگی، مجھے پتہ لگ چکا ہے، وہ ارد گرد چکر کاٹتا ہوا بولا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آ چکا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے ڈاکٹر کو اس کی ڈریسنگ کرتا ہوا دیکھتا رہا۔ کٹ اتنا بڑا نہیں تھا، یہ شوق سے بے ہوش تھی۔ آپ انہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ میڈیسن دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی، ڈاکٹر کہتا ہوا چلا گیا۔ وہ ایک دو پل اس کے چہرے کو دیکھتا کچن میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ دودھ لے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ اذلان وقت یہ سب کام بھی کرے گا، میں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا۔ وہ حیرت سے بڑبڑاتا ہوا کمرے میں آیا۔ زرگون اٹھو، یہ دودھ اور میڈیسن لو، وہ اسے آنکھیں چھپکتا دیکھ کر بولا۔ کیا میں زندہ ہوں یا جنت میں ہوں، وہ نیم وار آنکھوں سے آہستگی سے بڑبڑائی تھی، جس پر بے ساختہ اذلان وقت کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اف یہ لڑکی، وہ سر جھٹکتا ہوا بولا۔ نہیں، آپ زندہ ہیں اس لیے شوق سے نکل آئیں اور آنکھیں پوری کھول لیں، وہ اسے کندھے سے پکڑ کر نرمی سے بٹھاتا ہوا بولا۔ وہ آنکھیں کھولے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتی ایک دم سے اس کے کشادہ سینے میں چھپی۔ پہلے وہ آنسو سے روئی، پھر ہچکیوں سے رونے لگی کہ موت کو وہ بہت قریب سے دیکھ چکی تھی۔ اگر آپ نہ آتے تو وہ مجھے کھا جاتا۔ اللہ، میں اب کبھی کہیں بھی اکیلی نہیں جاؤں گی، وہ سر اس کے سینے میں دیے بولی تھی، آواز میں لرزش تھی۔ تم ٹھیک ہو، ریلیکس رہو، یہ دودھ کے ساتھ میڈیسن لو، ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ زبردستی اسے سینے سے الگ کرتا ہوا بولا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ گولی نکال کر اس نے اس کی زبان پر زبردستی رکھی کیونکہ وہ منہ نہیں کھول رہی تھی۔ گولی رکھنے کے بعد اس نے اسے ہونٹوں سے دودھ لگایا
اور سارا پلا کر ہی گلاس ہونٹوں سے ہٹایا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مرنا تو ایک دن ہے، لیکن اتنی بھیانک موت کبھی ایکسپیکٹ نہیں کی تھی۔ وقت وہ کون تھا اور اس کی شکل اتنی خوفناک کیوں تھی؟ اور میں کیوں جنگل میں چلی گئی؟ میں پاگل ہوں، جلی ہوں، نان سینس ہوں؟ مجھ میں رتی برابر بھی عقل نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس نے مجھے پیپرز میں پاس کر دیا اور میں ڈاکٹر بن گئی، کیونکہ میں تو بالکل ہی عقل سے فارغ ہوں۔ بس آج کے لیے اتنی ہی تعریف کافی ہے، باقی کل کر لینا، اب سو جاؤ۔ وہ اس کے ساتھ لیٹتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اف کیا کروں، وہ منظر میری آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہولے سے بڑبڑائی۔ سو جاؤ پھر بھول جاؤ گی۔ نہیں بھولوں گی، میں ڈر گئی ہوں، آپ مجھے دیکھیں ورنہ مجھے ڈر لگے گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتی ہوئی معصومیت سے بولی، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ وہ بھی آہستگی سے مسکرائی۔ آپ مجھے کوئی کہانی سنائی نا، جس میں پرنسس ہو اور ایک پرنس ہو اور ایک چڑیل ہو۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیے ہوئے تھی۔ مجھے کوئی سٹوری نہیں آتی، خاص کر پرنسس والی یا چڑیل والی۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا۔ مجھے آتی ہے نا، سناؤں میں آپ کو، لیکن آپ نے آنکھیں نہیں بند کرنی۔ وہ بے بسی سے سر ہلا گیا کہ وہ صبح 5 بجے کا جاگا ہوا تھا اور ایک بار بھی وہ چین سے بیٹھ نہیں سکا تھا۔ اور پھر زرگون کی گمشدگی۔ وہ اسے کہانی سنا رہی تھی اور وہ سن بھی رہا تھا۔ 20 منٹ بعد ہی وہ سو چکا تھا۔ زرگون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ سو گئے؟ مجھے ڈر لگے گا، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ خوبصورت نقوش، ہلکی ہلکی بیئرڈ، گھنی مونچھیں، وہ بہت وجیح مرد تھا۔ زرگون نے اس کے ہاتھ دیکھے، ہری نسوں والے مضبوط ہاتھ۔ وہ اس کی نیند کا فائدہ اٹھاتی آہستہ سے انگلیوں سے اس کا ہاتھ چھونے لگی۔ دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مانو باہر ہی آ جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتی ہوئی اپنے گال کے نیچے رکھتی آنکھیں موند گئی کہ اس سے ڈر کا احساس کم ہوتا۔ حنان نے چونک کر فاطمہ کو دیکھا جو پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ آپ کو باغبانی کا شوق ہے؟ وہ اس کے قریب آتا دھیمے لہجے میں بولا۔ صبح بخیر، وہ اسے دیکھتی مسکرا کر بولی۔ وہ جواباً سر ہلا گیا۔ اوپر بالکنی میں کھڑے عاصم صاحب نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں، مجھے شروع سے ہی باغبانی کا بہت شوق تھا۔ ہاسٹل میں تھی تو اپنے کمرے کی کھڑکی میں نے 2 پلانٹ رکھے ہوئے تھے، گلاب اور چنبیلی کا۔ وہ پانی دیتے ہوئے مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ وہ جواباً پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا مسکرایا۔ اور کیا کیا شوق ہیں آپ کے؟ وہ ہلکی مسکراہٹ ہونٹوں میں لیے ہوئے بولا۔ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے مسکرائی۔ کچھ خاص نہیں، بس چھوٹے چھوٹے ہیں۔ آپ ناشتہ ہماری طرف کیجیے گا، میں نے حلوہ پوری بنائی ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ وہ اسے خلوص سے کہتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالتا مسکرایا۔ مسکراہٹ بہت پیاری تھی، جس پر اوپر کھڑے عاصم صاحب نے دانت پیسے۔ موصوف کی عمر دیکھو اور حرکت دیکھو، تمہیں تو سیدھا کرتا ہوں میں۔ یہ سارا ہناس تمہارے دماغ میں تمہاری بہن نے ہی ڈالا ہوا ہوگا۔ وہ بیٹے کو گھورتے ہوئے غصے سے بولے۔ پلٹتے ہوئے اس کی اچانک ہی نظر بالکنی میں کھڑے اپنے باپ پر گئی، جو مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ گھبرایا۔ میں انہیں مارننگ کہنے آیا تھا، اب ان کے قریب سے ایسے ہی گزر جاتا تو برا لگتا نا، آخر وہ بخت بھائی کی بہن ہے۔ وہ انہیں اپنی صفائی پیش کرتا ہوا اندر کی طرف بھاگ گیا۔ اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، وہ غصے سے بولے۔ وہ انگڑائی لیتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ کلائی میں درد تھا، لیکن زیادہ نہیں تھا۔ واش روم میں شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بالوں کو کھولتے ہوئے ان پر برش کرنے لگی تھی۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا، ہاتھ میں ٹاول تھا اور شرٹ کے بغیر تھا۔ وہ اسے دیکھتی جھٹ سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ ایسے کون باہر آتا ہے؟ وہ ہنوز آنکھوں پر ہاتھ رکھے خفگی سے بولی، چہرہ سرخ تھا، جس پر بخت کی آنکھیں مسکرائیں۔ میں تو ایسے ہی آتا ہوں، وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ لیکن تب آپ اکیلے تھے، اب میں بھی ہوں تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ اس کی طرف بیک کرتی ہنوز خفگی سے بولی۔ کیوں؟ میرا کمرہ، میری مرضی، میں چاہے شرٹ پہنوں یا نہ پہنوں، میری مرضی۔ وہ نرم لہجے میں کہتا نئی شرٹ پہنتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے چونکی۔ وائٹ شرٹ اس پر انتہا سے زیادہ سوٹ کر رہی تھی۔ وہ اسے محبت سے دیکھنے لگی، جس پر وہ مسکرایا۔ بھائی، میں نے آج اسپیشل ناشتہ بنایا ہے، آپ دونوں فٹافٹ آ جائیں ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فاطمہ دروازہ نوک کرتے ہوئے ان دونوں سے مخاطب تھی، جو چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے، جو شرارت سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم آ رہے ہیں بچے، آپ کھانا لگواؤ، وقت اسے شفقت سے کہتا ہوا مرر کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ زرگون گہری سانس لیتی ہوئی کبرڈ کی طرف آئی۔ آج رات میں گھر پر نہیں آؤں گا، آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، کل شام کو آؤں گا۔ وہ بلیک کوٹ بازو پر رکھتا اسے بتانے لگا، جو حیرت سے اسے دیکھتے اس کے قریب آئی۔
آپ کس کنٹری جا رہے ہیں؟ وہ اس سے اشتیاق سے پوچھنے لگی، لیکن دل میں کہیں کوئی خاموشی چھائی تھی اس کے جانے کا سن کر۔ فرانس، وہ خود پر سپرے کرتا ہوا بولا۔ براؤن آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی اسے تیار ہوتا دیکھتی رہی۔ خیال رکھنا اپنا۔ فاطمہ اور حنا اپنا خیال خود رکھ سکتی ہیں، تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا بہت نرم لہجے میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے کلون کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ وہ محبوب سے اس کی مہک سانسوں میں اتارتی ہوئی مرر کے سامنے آئی۔ گھنگریالے بال کندھوں پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ دائیں گال پر ہاتھ رکھتی مسکرائی، کھل کر مسکرائی۔ کسی کا لمس اتنا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ حیرت سے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی، جبکہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا وجود مسکرایا۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ اپنی انگلیوں کو دیکھتا ہوا مسکرائے گیا جن سے اس نے اس کا گال چھوا تھا۔ عاظم صاحب دونوں بہن بھائی کو گھور رہے تھے۔ وہ پھر آ گئی تھی کبھی نہ آنے کا کہنے والی۔ میں اپنے بھائی سے ملنے آئی ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ بخت مان جائے گا کیا؟ پہلے اس سے تو پوچھ لو۔ وہ بھی جواباً طنز سے بولے، مطلب اگر وہ مان گئے تو آپ بھی مان جائیں گے؟ وہ اپنی جگہ سے اچھلتے ہوئے حیرت سے بولی۔ ہاں، وہ بیٹی کو گھورتے ہوئے بولے۔ وہ مسکرائی جبکہ پاستا کھاتا حنان الجھن سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ نظروں میں الجھن لیے ہوئے تجسس سے بولا۔ بچوں کو بتانے والی بات نہیں ہے، پاستا کھاؤ اور میری فاطمہ کو دعا دو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر وہ آپی کو خشمگین نظروں سے گھورتا عاظم صاحب کی طرف متوجہ ہوا جو پاستا کھاتے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ حنان پاستے کی پلیٹ ٹیبل پر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ پاپا حنان کو مت بتائیے گا جب تک بات فائنل نہ ہو جائے، وہ پاستا کھاتی ہوئی بولی۔ وہ راضی ہونے کے لیے پاپا کے لیے پاستا بنوا کر لائی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ مالا نے مسکرا کر سامنے سے آتے حنان کو دیکھا جو ریڈ ٹی شرٹ، بلو پینٹ پہنے، بلو ہی جاگرز پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنے دراز قد اور سفید رنگت میں بہت خوبرو جوان تھا۔ وہ مالا کو ہلکی سی مسکان پاس کرتا اس کے پاس سے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا۔ مالا بھی مسکرائی، پھر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ حنا کے ساتھ بیٹھی فاطمہ کے پاس جا رکا تھا جو حنان کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ حنان اسے اسمائل پاس کرتا حنا کو گود میں لیے باہر نکل گیا تھا۔ مالا نے ساکت نظروں سے اس سامنے لڑکی کو دیکھا، پھر اسے جو حنا کو فاطمہ کو بائے کرنے کا بول رہا تھا۔ فاطمہ نے حنا کو پیار سے ہوائی کس بھیجی تھی جس پر حنان ساکت ہوا تھا۔ فاطمہ اندر جا چکی تھی۔ مالا نے غصے سے دام پیسے، تو کیا یہ فاطمہ کو پسند کرتا ہے؟ نہیں، حنان کا ٹیسٹ اتنا برا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو پسند کر سکتا ہے جو میرے مقابلے کچھ بھی نہیں؟ وہ غرور سے بڑبڑائی، لیکن حنان تو ابھی وہیں ساکت کھڑا تھا جیسے فاطمہ نے اس پر کوئی جادو سا کر دیا ہو۔ حنان تم میرے ہو، صرف میرے، وہ دانت پیستی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ ہنی نے حنان کو ہلایا تو وہ چونکا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتا اس کے گال پر پیار سے بوسہ دیتا باہر نکل گیا۔ حنا کو آئس کریم کھلانے وہ باہر لے گیا تھا۔ زرگل، زرش، ہما، ملیحہ، مالا یہ سب آج شاپنگ پر جا رہی تھیں۔ زرگل نے باہر چائے پیتی زرگون کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، جس پر وہ فاطمہ سے اندر پوچھنے بھاگی تھی، فاطمہ میں بھی شاپنگ پر چلی جاؤں؟ وہ فاطمہ سے پوچھتی فاطمہ کو حد سے زیادہ پیاری لگی۔ بھابھی آپ بڑی ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ دل کر رہا ہے تو چلی جائیں، فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس اب میں تمہیں بتائے بغیر تو نہیں جاؤں گی نا، تو کیا تم بھی چلو گی؟ وہ صوفے پہ پڑی فاطمہ کی بلیک چادر خود پر لیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں بھابھی، آپ جائیں اور میرے لیے بھی کچھ اچھے سے ڈریسز لے آئیے گا، فاطمہ نے اسے بیگ دیتے ہوئے فرمائش کی۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ تم کلرز وغیرہ مجھے بتا دو، میں لے آؤں گی، وہ چادر سے اپنا وجود چھپاتی پیار سے بولی۔ آپ اپنی مرضی کے کلر سلیکٹ کر لینا، فاطمہ نے اس کے لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی مسکرا کر فاطمہ کا سر چومتی باہر بھاگ گئی۔ فی امان اللہ، فاطمہ اس کے پیچھے سے کہتی کچن کی طرف چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ لانے کی؟ زرش نے اپنی بہن کو گھور کر پوچھا۔ آپی، وہ ہماری فیملی کا اہم حصہ ہے، بھلا ہم ان کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ زرگل نے سنجیدگی سے اپنی بہن کو ٹوکا، جس پر زرش نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس تک آتی دکھائی دی۔ زرگل نے اس کے لیے اپنے ساتھ سیٹ رکھی تھی۔ وہ بھاگ کر زرگل کے ساتھ بیٹھتی ہوئی گاڑی کا ڈور بند کر گئی۔ وہ سارے راستے باتیں کرتی ہوئی شاپنگ مال پہنچی تھی۔ وہ سب ادھر ادھر بکھر گئی تھی، جسے جو جو اچھا لگ رہا تھا وہ اسی جانب چلی گئی۔ وہ اور زرگل فراک سٹف کی طرف بڑھی۔ واؤ، یہ کتنی پیاری ہے نا، وہ ایک پرپل کلر کی فراک دیکھتی اشتیاق سے بولی۔
لیکن یار یہ تمہاری ناپ کی نہیں ہے، تم وہ پنک دیکھو، یہ تو لگتا ہے بنی ہی تمہارے لیے ہے۔ زرگل نے پنک فراک کو اس کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا جس پر سلور کلر کی کڑھائی تھی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ میں اپنی بھابھی کے لیے لینے کا کہہ رہی ہوں، زرگون نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، جس پر زرگل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زرگون تم سیریس ہو؟ زرگل نے حیرانی سے پوچھا۔ یس آئی ایم سیریس، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ تھوڑا دور کھڑی مالا حیرت زدہ رہ گئی۔ بھابھی؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ چلو آؤ ڈائمنڈ جویلری دیکھتے ہیں۔ زرگل نے اشتیاق سے ڈائمنڈ جویلری کی دکان دیکھ کر کہا۔ ہاں چلو دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ وہ بھی شیشے سے نظر آتی جویلری کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اندر آئیں جہاں زرش پہلے ہی گردن میں ایک نفیس سی چین پہنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ زرش انہیں دیکھتی پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ واو یار یہ دیکھو کتنی پیاری ایئرنگز ہیں، زرگل نے ٹاپس دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی خوبصورت پینڈنٹ دیکھنے لگی۔ وہ مختلف پینڈنٹ گلے میں ڈالے خود کو دیکھنے لگی۔ جب زرش نے چونک کر اسے دیکھا پھر وہ مسکرا دی۔ وہ سب شاپنگ فنش کرتی ہوئی باہر نکلنے لگی تھی جب 3 آدمی ان کے قریب آئے۔ ان کے ساتھ 2 لیڈیز بھی تھیں۔ رکیں آپ لوگ، ہمیں آپ سب کی تلاشی چاہیے، ان میں سے ایک آدمی نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ کیوں تلاشی چاہیے؟ ہم نے کون سی چوری کر لی ہے آپ لوگوں کی؟ زرش نے تنک کر پوچھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، آپ لوگ ہمیں چیکنگ کرائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی، ان میں سے ایک عورت نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ زرگون نے منہ بنائے انہیں لاپرواہی سے دیکھا۔ جو کرنا ہے جلدی کریں، ہمیں بھوک بھی لگی ہے، اور یہاں تو ویسے بھی اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تم لوگ ان کی تلاشی کیوں نہیں لے رہے؟ زرگون نے کمر پر ہاتھ رکھ کر آئی برو اچکا کر پوچھا۔ ان کی بھی لے لی جائے گی، پہلے آپ لوگ تلاشی دینا، وہ عورت ان کے بیگز وغیرہ دیکھتی ہوئی بولی۔ آس پاس اور بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ زرگون نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بھوک کو لگام دی۔ وہ سب کے بیگ چیک کرتے اب زرگون کے بیگ کے لیے ہاتھ بڑھا گئی۔ وہ بیزار سا منہ بناتی اپنے تھیلے جتنا بیگ ان کی طرف بڑھا گئی۔ عورت اس کے بیگ کی تلاشی لیتی چونکی، اندر سے چین برآمد کرتی وہ ہاتھ لوگوں کی طرف بڑھا گئی۔ سب نے ساکت نظروں سے اس چمکتی ہوئی چین کو دیکھ کر زرگون کو دیکھا جو خود حیرت کا مجسمہ بنی اپنے بیگ سے نکلی چین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی چین کو اس کے سامنے لہراتا ہوا طنزیہ مسکرایا۔ یہ میں نے نہیں ڈالی، یہ میں نے نہیں ڈالی، یہ پتہ نہیں کیسے میرے بیگ میں آ گئی ہے، زرگل بتاؤ نا، میں نے نہیں ڈالی یہ، وہ گھبرائے ہوئے زرگل سے بولی۔ وہ چاروں منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگیں۔ زرگون ایسا نہیں کر سکتی آفیسر، یہ کسی نے اس کے بیگ میں ڈال دی ہوگی، زرگل نے گھبرائے ہوئے چہرے سے کہا۔ باقی کچھ لوگ زرگون کو تمسخرانہ تو کچھ تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے، جو شوق سے ساکت کھڑی تھی۔ یہ میں نے نہیں ڈالی، یہ کیسے آ گئی میرے بیگ میں؟ آئی ڈونٹ نو، وہ پریشانی سے بولی۔ زرگل نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی، لیکن چین اس کے بیگ سے سب لوگوں کے سامنے برآمد ہوئی تھی۔ چین سب لوگوں کے سامنے سے ان کے بیگ سے برآمد ہوئی ہے کیا؟ اب بھی کسی صفائی کی ضرورت ہے؟ ایک آدمی بہت غصے سے بولا۔ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بھلا چین کیسے اس کے بیگ میں آ سکتی ہے؟ میں نے تو یہ چین دیکھی تک نہیں تھی۔ اتنے لوگوں کو اپنی طرف تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زرگل ہما ملیحہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اسے روتا دیکھ کر۔ دیکھیں میں چور نہیں ہوں، میرے شوہر بہت امیر ہیں، میرے پاپا بھی بہت امیر ہیں، مجھے چوری کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی تھی۔ تو کیا یہ جادو سے آپ کے بیگ میں آ گئی ہے؟ ایک عورت بہت غصے سے بولی۔ دیکھیں چین تو آپ کو مل چکی ہے، ہمیں جانے دیں اب، زرگل نے آگے ہوتے ہوئے کہا۔ ایسے تو نہیں ہوگا، ہم نے پولیس کو فون کر دیا ہے، وہ بس آتی ہی ہوگی۔ اگر ایسے ہم چوروں کو چھوڑنے لگ جائیں تو پھر چلا لی ہم نے دکان۔ ایک آدمی جو بہت غصے سے زرگون کو دیکھ رہا تھا انتہائی غصے سے بولا کہ وہ شاپ کا مالک تھا۔ زرگون سمیت سب لڑکیوں نے ساکت نظروں سے انہیں دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب لیڈی پولیس اور 2 آفیسر مال میں آتے دکھائی دیے۔ زرگل میں پولیس اسٹیشن نہیں جاؤں گی، پلیز تم بخت کو فون کرو، وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ کو تھانے میں ہمارے ساتھ جانا ہوگا، آگے دیکھا جائے گا آپ نے کی بھی تھی یا نہیں، لیڈی پولیس آفیسر اسے ساتھ لے جاتے ہوئے اسپاٹ انداز میں بولی۔ وہ روتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی لیکن وہ اسے لے جانے لگے تھے۔ پیچھے پیچھے وہ سب بھی اس کے دوڑی تھی۔ زرش نے گھر آتے ہی بیگ کندھے سے اتار کر بیڈ پر پھینکا اور بیڈ پر دونوں بازو پھیلاتی گری۔ وہ مسکراتے ہوئے وہ منظر سوچنے لگی جب اس نے وہ ڈائمنڈ چین اس کے بیگ میں بڑی ہوشیاری سے ڈالی تھی۔ CCTV کیمرے تو اس شاپ میں 2 تھے، لیکن اس نے بڑی ہوشیاری سے زرگون کو دھکا مارا، جس سے زرگون کے ہاتھ میں پکڑا بیگ نیچے گر گیا تھا۔ تب اس نے اسے اٹھا کر دینے کے لیے زمین پر بیٹھ کر اس کے بیگ کی تھوڑی سی کھلی زپ میں
وہ چین بڑی ہوشیاری سے ڈالی کہ CCTV کیمرے میں وہ چین ڈالتی نظر نہیں آئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں تھی بھی 3-4 چینیں، تو اس پر کسی کو شک نہیں ہوا تھا۔ بخت صاحب میری انسلٹ کی تھی نا، اب بیوی کی انسلٹ ہوتے دیکھو، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے۔ کیا عزت رہ گئی تمہاری جب کل کے اخبار میں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوگا ازلان بخت لاشاری کی بیوی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ کتنے مزے کا سین ہوگا وہ۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار۔ وہ نفرت سے اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ دیکھو انسپیکٹر، میں کہہ رہی ہوں مجھے جانے دو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ وہ تنک کر بولی، میڈم جی ذرا ہوش سے، پولیس والے کو دھمکی دینے پر لمبے عرصے کے لیے اندر کر دوں گا میں۔ انسپیکٹر نواز غصے سے بولا کہ وہ جب سے آئی تھی اس نے انہیں دھمکیاں دے دے کر ان کے سر میں درد کر دیا تھا۔ لمبے عرصے کے لیے تو میرے شوہر تمہیں اندر بھیجیں گے، دیکھ لینا آپ لوگ، ایک ایک کی شکایت اپنے شوہر سے لگاؤں گی۔ وہ غصے سے بولی، زرگون یار تم چپ رہو۔ زرگل نے بے بسی سے اسے چپ کروانا چاہا۔ میں کیوں چپ رہوں، انہیں کیوں نہیں کہتی، کیا میں کوئی چوری کرنے والی لگتی ہوں؟ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی ہوئی پھنکاری، اے لڑکی چپ رہو ورنہ تمہارے منہ پر ہمیں ٹیپ لگانی پڑے گی۔ کتنا بولتی ہے یہ، کیسے رکھا ہوا ہے اسے گھر میں؟ وہ انسپیکٹر ضد ہوتے ہوئے بولا۔ وہ جواباً اس انسپیکٹر کو گھورنے لگی۔ زرگل، ہما اور ملیحہ بھی تھانے میں اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھی تھی، ابھی جیل میں بند نہیں کیا گیا تھا اسے۔ وہ تینوں بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ زرگل نے گھر آغا جی کو فون کر دیا تھا۔ وہ کب سے سب انسپیکٹر والوں کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ چین زرگون کے بیگ میں کیسے آئی؟ زرگون کو اگر چین چاہیے ہوتی تو وہ خرید لیتی، اسے کون سا پیسوں کی کمی تھی؟ زرگل نے زرگون کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے سوچا، اے لڑکی، اگر اب تمہاری آواز آئی تو چماٹ مار کر منہ ٹیڑھا کر دوں گی۔ ایک لیڈی پولیس آفیسر نے بہت غصے سے اس لڑکی کو ڈانٹا۔ کوئی حالہ جی کا ویڑا نہیں ہے، مار کر تو دکھائیں مجھے، وہ غصے سے بولی، جس پر وہ لیڈی انسپیکٹر بہت غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ جب پولیس تھانے کے سامنے 3-4 گاڑیاں رکی تھیں۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے ایڈیٹ لڑکی، کب سے بکواس کیے جا رہی ہوں؟ اگر اتنا ہی بے عزتی کا ڈر تھا تو چوری کیوں کی تھی؟ تم پر تو میں اب چوری اور رشوت کا بھی کیس ڈالوں گی۔ وہ لیڈی انسپیکٹر اس کا ہاتھ مروڑتے ہوئے غصے سے بولی۔ زرگون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ذلت و تکلیف کے مارے۔ زرگل نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اندر آتے وجود کو دیکھا، جس کے پیچھے 4-5 مرد تھے۔ وہ صبح والی ہی وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، سلیوز کونیوں تک موڑ رکھی تھی، تو چہرے پر غصہ غضب والے تاثرات تھے۔ اپنی طرف آتے وجود کو دیکھ کر لیڈی آفیسر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ سارا عملہ اتنی بڑی شخصیت کو تھانے میں دیکھ کر حیرت زدہ سے کھڑے رہ گئے۔ وہ زرگون کے ساتھ آن کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ چھوڑو، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ زرگون تو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو۔ لیڈی آفیسر نے سرائت سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ سر بیٹھیں پلیز۔ انسپیکٹر جلدی سے چیئر پیش کرتا منمنایا۔ زرگل گہری سانس لے کر مسکرائی۔ اب جب وہ تھا تو کیا غم اور ٹینشن۔ وہ ریلیکس ہوتی ہوئی دل میں سوچنے لگی۔ زرگون ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں تھامے سنجیدگی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیوں لائے میری بیوی کو تھانے؟ اس کی سرد آواز پر انسپیکٹر نواز اور لیڈی آفیسر شبانہ گھبرائے۔ جی یہ آپ کی بیوی ہیں؟ انسپیکٹر نواز حیرت سے بولا۔ وہ جواباً ہونٹ پیچھے اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے آپ کا نام لیا۔ جی ان پر چوری کا الزام ہے۔ انسپیکٹر نواز ڈرتے ڈرتے منمنایا۔ بھلا اس شخصیت سے کون آگاہ نہیں تھا؟ اس سے ملنے کے لیے تو لوگ مہینوں پہلے اپوائنٹمنٹ لیتے تھے۔ ملک کی جانی مانی شخصیت تھی وہ۔ وقت میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ کیا میں چوری کر سکتی ہوں؟ نہیں نا، آپ ہی انہیں کہیں نا، یہ مجھ پر کب سے طنز کیے جا رہے ہیں۔ اور وہاں مال میں بھی میری بہت بے عزتی ہوئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی روتے ہوئے اسے ان سب لوگوں کی شکایت کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی شکایت پر ان کو غصے سے گھورنے لگا جن کی سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ اگر کوئی مرد میری بیوی کا ہاتھ مروڑتا تو ہاتھ توڑ دیتا۔ شکر کرو عورت ہو تم، بنا چھان بین کیے اس پر چوری کا الزام لگا دیا، پھر ڈانٹ پیٹ۔ تم لوگوں کے خلاف تو کرتا ہوں کچھ، یہی سزا تم لوگوں کے لیے بیسٹ رہے گی۔ وہ سخت لہجے میں پھنکارا تھا، جس پر وہ سب پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ کون سے مال کی شاپ تھی جہاں میری بیوی پر چوری کا الزام لگا؟ وہ انسپیکٹر نواز سے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ جی مارٹن مال۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔